Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 7. Dear students, I hope you are enjoying this course. This is very interesting course, Leadership and Organizational Behavior. In last lecture we discussed the motivation theories and understand the process of motivation, what is motivation, how it works. So in this chapter or lecture we will continue with the motivation concept from concepts to application. In previous lecture we discussed about the concepts of motivation and discussed the different motivational theories. In this lecture we will basically try to apply these motivational theories or motivation concepts in organizational life. So before going to discuss in detail today's lecture, I would like to summarize the key points of lecture number 6. In lecture number 6 we try to understand motivation. What is motivation and how motivation process works on. Motivation is, dear student, very important task of any leader. لیڈر کا کام بیسیکلی ہوتا ہے انڈیویجول یا امپلائی کو موٹیویٹ کرنا. وہ لیڈر ہی نہیں جو موٹیویٹ نہ کر سکے, جو انسپائر نہ کر سکے اپنے فالوورس کو. تو آرگنائزیشن کے اندر لیڈر کا کام ہے کہ اپنے امپلائیز کو, سب آرڈینیٹس کو موٹیویٹ کرے. جو لیڈر اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرتا ہے اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں, انڈیویجولس ہوتے ہیں, وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. اور اگر انڈیویجول کی اچھی پرفارمنس ہوگی تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشنل پرفارمنس بھی اچھی ہوگی, آرگنائزیشن جو ہے اپنی اسٹریٹجی اچیو کرے گی اور وہ آرگنائزیشن سکسیسفل ہوگی. واٹ از بیسیکلی موٹیویشن؟ موٹیویشن ہے کیا؟ موٹیویشن پروسیس کیا ہے؟ موٹیویشن اسٹارٹ فرام دی نیڈ. ہر بندے کی ایک کوئی نیڈ ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ اس کا ایک موٹیو ڈیولپ ہوتا ہے جس میں وہ چوز کرتا ہے ڈفرینٹ بیہیویئر میں سے کون سا اپلائی کرے, اور دین ہی ایکچولی اپلائی دی بیہیویئر, اور اس کے بعد اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر وہ بیہیویئر اور جو اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کی وجہ سے اس کی جو ہے نیڈ سیٹسفائیڈ ہوئی ہیں, اس کی جو ہے نیڈ فلفل ہوئی ہے, اس کی جو ڈیزائر اور وانٹ ہے وہ فلفل ہوئی ہے, تو وہ موٹیویٹ ہوگا. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, موٹیویشن پروسیس گوز آن, یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا. اگر کسی کی کوئی نیڈ آج ہے تو مے بی اگر وہ ڈیزائرڈ بیہیویئر کرتا ہے, اس کو کانسیکوینسز پازیٹیو ہیں, تو اس کو جو ہے نیڈ فلفل ہوتی ہے تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. اگر نہیں ہوگی تو وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ دوبارہ دیکھے گا, فیڈ بیک ملے گی, اس کو دوبارہ اپنے ایفرٹ کرے گا, بیہیویئر کو, نئے بیہیویئر کو اپنے اپلائی کرے گا تاکہ ڈیزائرڈ کانسیکوینسز لے اور تاکہ اس کی نیڈ فلفل ہو. ایون اگر سیٹسفائیڈ بھی ہو جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو یہ جو ہے نیڈز جو ہوتی ہیں کانسٹنٹ نہیں ہوتی, فار لائف نہیں ہوتی, یہ بیسیکلی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کسی انڈیویجول کی ابھی نیڈ ہے, ارلی سٹیجز میں ہے اپنی جاب کے, تو وہ چاہے گا کہ اچھی سیلری ملے اور اس کا پیکیج اچھا ہو. تو وہ اس کی اگر نیڈ ہے, اسے اپنے فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا ہے, تو اس کی ایک جو بیسک نیڈ ہوگی کہ وہ منی ارن کرے. تو شروع میں تو ہو سکتا ہے اس کو موٹیویٹ کرے, اس کی سیلری پیکیج, اچھا پیکیج ہو, انسینٹو موٹیویٹ کریں. بٹ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جب اس کی وہ ضروریات پوری ہو جائیں, نیڈز پوری ہو جائیں, تو مے بی اس کے لیے وہ موٹیویشنل فیکٹر نہ رہے, اور وہ ڈیزائر کرے, وہ اس کی جو ڈیزائر ہوگی وہ کسی اور چیز کے لیے ہوگی. مے بی وہ چاہتا ہو کہ اس کو اپنے جو کریئر میں ہے اپرچونٹی ہو پروموشن کی, اس کو گروتھ ملے, اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو, پرسنل ڈیولپمنٹ ہو. اسی وجہ سے دیکھا ہوگا کہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جیسے ود دی پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس آتا ہے, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے پروموشن ملے, ان کی سیلف ایکچولائزیشن نیڈز پوری ہوں, جو ہے سیلف اسٹیم کی نیڈز پوری ہوں, انہیں ڈیولپمنٹ نظر آئے. اسی وجہ سے آرگنائزیشن کے اندر پروموشنز کا ایک کانسیپٹ رکھا جاتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم کے آرگنائزیشن کے اندر ایکسپیرینس اگر پورا ہے اور اس کی جو پرفارمنس اچھی ہے تو اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ جو ہے جاب پہ جو ہے اسے ڈفرینٹ جابس اسائن کی جاتی ہیں, ہائر جو ہے جابس کی رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو. اسی طرح جو ہے یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے, نیڈز جو ہے جو موٹیوز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں انڈیویجول کے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ
what motivates individual. تو اسی طرح ڈفرینٹ جیسے وقت کے ساتھ جو نیڈس ہیں موٹیو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جب چینج ہوتے ہیں تو اسی طرح انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی نیڈس ویری کرتی ہیں. ہر انڈیویجول ایک طرح سے موٹیویٹ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ امپلائیز کام کر رہے ہیں, کچھ امپلائیز کی جو نیڈ ہے کہ وہ پیسہ ارن کریں, ان کو سیلری جو ہے بونس ملے, اچھی سیلریز ملے, کمیشن ملے, مگر ہو سکتا ہے اسی آرگنائزیشن میں اسی پے اسکیل یا اسی جاب گریڈ پہ امپلائی ہو جس کی خواہش نہ ہو کہ ہائی پے ہو, مگر اس کی یہ خواہش ہو کہ اسے اچھی جاب جو ہے رسپیکٹ ملے اور جاب چیلنجنگ ہو, اس کو جو ٹاسک یا جو جاب ڈیوٹیز اسائن کی جائیں ان کی ایک امپورٹنس ہو, اس کو جاب میں ایک گروتھ نظر آئے, اپنی اپرچونٹی ہو اس کے کریئر میں پروموشنز کی. تو اسی وجہ سے دیکھا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت سی آرگنائزیشن میں جن میں پروموشنل پلان نہیں ہوتا تو بہت سے جو موٹیویٹڈ امپلائیز ہوتے ہیں جب آتے ہیں انیشیل جب وہ جاب شروع کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر اچھے پیکج پہ آتے ہیں تو وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, بٹ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ود دی پیسج آف ٹائم جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروموشنز نہیں ملتی. نارملی گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 20 سال 15 سال لوگوں کو پروموشنز نہیں ملتی, تو اس کی وجہ سے دیکھیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب آتے ہیں تو بڑے جو ہے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کمیٹڈ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ان کو جاب ملی, اچھی گورنمنٹ کی جاب ملی ہے, سیلری اچھی ہے, بینیفٹس اچھے, مگر ود دی پیسج آف ٹائم جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو پروموشن نہیں ہوئی تو وہ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنا کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ واٹ موٹیویٹس انڈیویجول اینڈ ہاؤ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہیں, ان کی موٹیویشن جو ہے پروسیس اور موٹیو کیسے ویری کرتے ہیں. ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ نیڈس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں. So then we discuss in this perspective 3 content motivation theories کی بات کی ہم نے, جس میں بہت امپورٹنٹ جو تھی میسلو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری تھی, جس میں یہ تھا کہ وہ جو میسلو کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈریون بائی دی نیڈس آف دی انڈیویجول ہوتی ہیں. لوور لیول نیڈس ہوتی ہیں جیسے فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں, وہ سیفٹی, اس کی جو فوڈ اور سیکیورٹی یہ نیڈس ہوتی ہیں, وہ جب پوری ہوتی ہیں تو وہ سیلف ایکچولائزیشن, سوشل اور سیلف اسٹیم کی طرف جاتا ہے. تو اس کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب تک نیچے والی نیڈس نہیں پوری ہوں گی, لوور لیول نیڈس نہیں پوری ہوں گی, ہیرارکی کے فارم میں ہے, 5 لیولز ہیں, تو آپ اسے کسی کو اگر اپریسیشن دیں گے, سیلف ایکچولائزیشن گروتھ کی دیں گے تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل کسی کی فزیولوجیکل نیڈس ہیں, اس کو اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ چاہیے ارننگ کے لیے کہ وہ اپنے خرچے پورے کر سکے, اپنے بچوں کی تعلیم کے خرچے پورے کر سکے, اپنے گھر کو چلا سکے. اگر وہ اس کو اس جاب میں وہ اتنی سیلری, کمپریہنسو سیلری نہیں مل رہی, بینیفٹس نہیں مل رہے, فوڈ سیکیورٹی نہیں مل رہی, جاب سیکیورٹی نہیں ملی, تو اس کو اگر آپ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں, اپریسیشن کے علاوہ اس کو سیلف ایکچولائزیشن یہ اس طرف جائیں تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ابھی تک لوور لیول نیڈس نہیں پوری ہوئی. تو یہ پروسیس سے اوپر جانا ہوتا ہے. جب نیچے والی پوری ہوتی ہیں دین دا انڈیویجول فیلز کہ یار میری یہ فزیولوجیکل نیڈس پوری ہو گئی ہیں, تو اب سوشل نیڈس ہیں. جب سوشل نیڈز اس کی کہ جاب میں ایک ان کے جو ہے سوشل نیڈز ہوں, ان کو اپرچونیٹیز ہوں, ریلیشن شپ ہو اس کے بلڈ اپ ہو, جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جائے گا اوپر والی نیڈس کی طرف. تو اس طرح یہ پروسیس چلتا ہے میسلو ہیرارکی آف نیڈ تھیوری میں. سو دس از ویری امپورٹنٹ تھیوری ان آرگنائزیشنل بیہیویئر. تو اس کے علاوہ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز بیسیکلی فوکس کس پہ کرتی ہیں؟ یہ فوکس کرتی ہیں واٹ موٹیویٹس انڈیویجول, کہ کیا نیڈس ہیں, کیسے انڈیویجول موٹیویٹ ہوتا ہے. اسی کانٹیکس میں ہم نے ڈفرینٹ اور تھیوریز ڈسکس کی تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے ہرزبرگ کی تھیوری ڈسکس کی تھی, جس میں ہم نے دیکھا تھا 2 فیکٹر تھیوری ہے. ایک مینٹیننس ہائیجین فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں. موٹیویشنل فیکٹر بیسیکلی ریلیٹ کرتے ہیں سیٹسفیکشن سے, اور ہائیجین فیکٹر ہیں وہ ڈسسیٹسفیکشن سے یا ناٹ ڈسسیٹسفیکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا پروسیس موٹیویشن تھیوریز کو ڈسکس کیا تھا. پروسیس موٹیویشن تھیوریز میں بیسیکلی یہ جو ہے فوکس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ واٹ از دی پروسیس آف موٹیویشن, کیسے انڈیویجول موٹیویٹ ہوتا ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے ڈفرینٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا تھا.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پروسیس موٹیویشن تھیوریز میں ہم نے ایکویٹی تھیوری کو ڈسکس کیا تھا، جس میں کہ انڈیویجول اپنی نیڈس کو، اپنی ان پٹس کو، اپنی کنٹریبیوشن کو دوسرا اپنی آؤٹ کم سے کمپیئر کرتا ہے، اور جیسے اپنی وہ کنٹریبیوشن ان پٹ ہے کسی جاب میں، اس کو کمپیئر کرے گا کہ اسی جاب پہ دوسرے کتنی ان پٹ دے رہے ہیں، اور اس کو جو آؤٹ کم ملتی ہے اس کو دوسرے انڈیویجول سے، آیا کہ وہ اسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوں یا کسی اور آرگنائزیشن میں کام کریں، اس سے کمپیئر کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی، یہ بیسیکلی اٹس اے پرسیپشن، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور آؤٹ کم میں میچ نہیں کر رہے، ایکویٹیبل نہیں ہے، تو وہ جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ فیل کرتا ہے جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، جو اس کے اسکلز ریکوائرمنٹ ہیں، جتنی اس کو ہارڈ ورکنگ چاہیے، جتنی ایفرٹس چاہیے کسی آؤٹ کم کو اچیو کرنے میں، اور وہ اس کو ایکویٹ کر رہی ہیں اس کی جو ریوارڈ ہے اس کی ان پٹس کے ساتھ، اور اسی طرح دوسروں کی جو آؤٹ پٹ ہے یا آؤٹ کم ہے یا ریوارڈ ہے اس سے میچ کر رہی ہے، تو وہ سیٹسفائڈ ہوگا۔ تو وہ بیسیکلی اٹ گوز آن کہ وہ یا 3 آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، یا اگر وہ اب جب کمپیئر کرتا ہے اپنی ان پٹ کو آؤٹ کم کے ساتھ دوسروں کی بھی اور دوسروں کی ان پٹ کے ساتھ بھی، تو ایک ہو سکتا ہے انڈر ریوارڈڈ فیل کرے گا، وہ فیل کرے گا یار میں محنت زیادہ کر رہا ہوں مگر مجھے جو ہے اتنی سیلری یا آؤٹ کم اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اور آرگنائزیشن میں دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، یا اس آرگنائزیشن کے علاوہ کہیں اور کام کریں ان کی اچھی، تو وہ انڈر ریوارڈڈ فیل کرے گا۔ یا وہ فیل کرے گا یار میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ جو ہے اور جتنی آؤٹ کم ہے وہ اوور ریوارڈڈ ہے، کہ میں جتنا کام کروں اس سے زیادہ مجھے ریوارڈ کیا جا رہا ہے، تو ہائیلی سیٹسفائڈ ہوگا۔ مگر یہ کم ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجول فیل کرے کہ اس کو جو بھی کنٹریبیوشن ہے اس کے حساب سے زیادہ مل رہا ہے، آؤٹ کم اس کی جو ہے ریوارڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ یا یہ ہوگا تھرڈ اسٹیج، یہ ہوگی کہ وہ ایکویٹیبل فیل کرے گا کہ جو میری ان پٹ ہے اور جو دوسروں کی جو ریوارڈ ہے آؤٹ کم ہے سملر ان پٹ کے ساتھ اگر میچ کر رہا ہے، ایکویٹی فیل کر رہا ہے، تو وہ سیٹسفائڈ ہوگا۔ نارملی اپنی جو ایفرٹس کو لوگ ہیں جو ہے اوور ویلیوڈ کرتے ہیں، اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بہت ان پٹ ہے، اور اپنی آؤٹ کم کو نارملی جو ہے انڈر ریٹ کرتے ہیں، انڈر ویلیو کرتے ہیں۔ سو مینیجر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو یہ پرسیپشن ہے، تو ریوارڈ ایسے ہونے چاہیے، آؤٹ کمس ایسے ہونے چاہیے جو کلیئر ہوں، اور جو مینز کہ انڈیویجول فیل کرے کہ جو ہے اس کے جو ہے آرگنائزیشن کے اندر بھی اور جو ہے اسپیسیفک انڈسٹری میں بھی جو ایکویٹی ہے کہ سملر جاب کو مینز جو باہر پے ہو رہا ہے ادھر بھی اتنا ہی پے ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے مینیجر کو جب سیلری سیٹ کریں یا ادھر جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا جو سیٹ کرنی ہو، تو دیکھے کہ انڈیویجول پرسیو کرے کہ اسے ایکویٹی حاصل ہے یا اسے ایکویٹیبل فیل ہو۔ اسی طرح ہم نے ری انفورسمنٹ تھیوریز کی بات کی تھی، تو ری انفورسمنٹ تھیوریز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹس امپورٹنٹ کہ ریلیشن شپ کو دیکھا جائے بیہیویئر اور کانسیکوینسز کے۔ اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں، اس کے جو ہے ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے پازیٹیو کانسیکوینسز ہوں گے تو اس کو ریپیٹ کریں گے اس بیہیویئر کو۔ تو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ جو بیہیویئرز ہیں، اپروپریٹ بیہیویئرز ہیں، جو ڈیزائرڈ بیہیویئرز ہیں، جو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے فرام انڈیویجول، وہ اسے کلیئرلی بتائے جائیں کہ یہ ہے، اور اس کو پراپرلی لنک کیا جائے کانسیکوینسز سے۔ اگر پازیٹیو بیہیویئر ہے تو اس کو پازیٹیولی ری انفورس کرنا چاہیے، اور ریوارڈ ایسے ہونا چاہیے کہ اس کو ویلیو بھی کرے، وہ سمجھے کہ یار یہ کانسیکوینسز ہیں تو اس کے اسے فیل ہو کہ ورتھ ہے۔ تو بیسیکلی بیہیویئر اور کانسیکوینسز کے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ری انفورسمنٹ تھیوریز کہتی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ جتنے اچھے طریقے سے کریں گے اسی طرح آپ بیہیویئر کو ری انفورس کر سکتے ہیں، یا ایسے نیگیٹو بیہیویئر ہیں اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا ایکسٹنکٹ کیا جا سکتا ہے، یا پنش دے کے اس کو بالکل ہی ٹوٹلی اس کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے امپلائی کو کہ یہ بیہیویئر دوبارہ ریپیٹ نہ کرے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، which motivation theory is important? Dear students, all motivation theories are important, but it depends on the situation and the individual اور فالوورز کہ کس قسم کے فالوورز ہیں۔ ہر انڈیویجول کی اپنی ایک موٹیویشن تھیوری ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے۔ تو لیڈر کا کام ہے کہ کوئی تھیوری بھی صحیح یا غلط نہیں ہے، اس کی اپلیکیشن ہے بیسیکلی، جس پہ ہم ابھی بات کریں گے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو لیڈر کا کام ہے تمام جو موٹیویشنل تھیوریز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرے، ان کا نالج ہونا چاہیے اور اس کی پراپر اپلیکیشن ہونا چاہیے ان گیون سچویشن، اور
ان گیون جو ہے جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں, اور کیپنگ ان ویو دی فالوورز, دیکھتے ہوئے کہ کون سے انڈیویجول سے وہ لیڈر یا مینیجر ہینڈل کر رہا ہے. تو اگر یہ تمام موٹیویشنل تھیوریز کے اس کے پاس نالج ہوگا, سو ہی کین بیٹر موٹیویٹ ہز اور ہر سب آرڈینیٹس اور فالوورز. So dear students, in today's lecture we will discuss the following issues: job characteristics model, job redesigning, work arrangements, and show how they might motivate employees, employee involvement and motivation کی بات کریں گے, types of variable pay programs and employee motivation کی بات کریں گے کہ کیا impact ہے variable pay programs کا, کس قسم کے ہیں, what are different kinds and types of variable pays and how it affects employees motivation, show how flexible benefit turn benefits into motivators, کیسے فلیکسیبل بینیفٹس ہیں جو وہ موٹیویٹر کے اس میں کنورٹ ہوتے ہیں, کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں انڈیویجول کو, اینڈ دین آئیڈینٹیفائی دی موٹیویشنل بینیفٹ آف انٹرنسک ریوارڈس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ہیو آل نالج آف موٹیویشنل تھیوریز, انڈرسٹینڈ دی بیسک جو ہے اس کی جو اسکیم ہے, بیسک کرکس ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. موٹیویشن تھیوری کا بیسک آرگیومنٹ آئیڈیا کیا ہے. سو اٹس مور امپورٹنٹ دین understanding is how to apply these motivation theories in organizational life یا organizational practice. Supervisor has control of many of the motivating factors including recognition, responsibility, advancement and personal growth. جو سپروائزر ہوتا ہے بیسیکلی اس کی امپورٹنس بہت ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. وہ ایک لیڈر ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے انڈیویجول کو, اپنے سب آرڈینیٹس کو, اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا ہے. اب سپروائزر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ڈفرینٹ جو ہیں چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں. ایک کہ اس کے پاس اس کی پرفارمنس ایویلویشن اس نے کرنی ہوتی ہے اپنے سب آرڈینیٹ کی, تو وہ ریکگنیشن دیتا ہے. اگر وہ اپریشیٹ کرتا ہے تو امپلائی خوش ہوتا ہے. رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس نے اسائن کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح کریئر جو اپرچونیٹیز ہیں, گروتھ اپرچونیٹیز ہیں, وہ جو ہے اس میں سپروائزر کا رول ہے پرفارمنس ایویلویشن کی بیس پہ. اسی طرح اس کو اسسٹ کرتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اپنے گول اچیو کرنے میں بھی. اسی طرح پرسنل گروتھ ہے, جو پرسنل گروتھ یا پرسنل ڈیولپمنٹ یا اسکلز ڈیولپمنٹ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی سپروائزر کا کام ہوتا ہے یا اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ پرووائڈ کرتا ہے انڈیویجول کو. تو دیز آل things are basically motivating factors جو سپروائزر یا لیڈر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. So that's why leader role is very critical in terms of motivating employees or individual. Motivation by job design. Job characteristic model کیا کہتا ہے؟ Heckman and Oldham's concept that any job can be described through 5 core job dimension. یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی کہتے ہیں کہ کور ڈائمینشنز ہوتی ہیں جابس کی, 5 کور جاب ڈائمینشنز ہیں جس کی بیسس پہ جاب کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. اسکل ورائٹی, ریکوائرمنٹس فار ڈفرنٹ ٹاسک ان دی جاب. اگر کسی جاب میں ڈفرنٹ اسکلس چاہیے, ویریس نیچر آف اسکلس چاہیے, جو ہے ملٹی اسکلز ہیں, ملٹی ٹاسکنگ ہے, تو وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی اسکل ورائٹی اس جاب میں زیادہ ہوگی. ٹاسک آئیڈینٹی کیا ہے؟ کمپلیشن آف اے ہول پیس آف ورک. اب جاب ایک ہے, ایک اسپیسیفک جاب ہے, ایک ڈیزینیشن ہے, فار ایگزامپل اسسٹنٹ مینیجر مارکیٹنگ کی فار ایگزامپل. تو اب یہ کیا کیا ٹاسک پرفارم کرے گا کہ ایک ویزیبل آؤٹ پٹ کی فارم میں ہو. تو جتنا کمپلیٹ جو ہے ہول پیس آف ورک ایک بندہ پرفارم کرے گا اس جاب میں رہتے ہوئے, اس کی اتنی ٹاسک آئیڈینٹی ہوگی. ٹاسک سگنیفیکینس کیا ہے؟ جاب امپیکٹس آن ادرس. کیسے جو کام جو کر رہا ہے انڈیویجول جس جاب پہ ہے وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اندر جو دوسرے لوگوں کی جابس کو, یا اس کی اسٹریٹجک نیچر کیا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹلس کے اندر جو ہے ایک ہے ڈاکٹر ہیں, اس کی ایک امپورٹنس ہے جاب کی, کیونکہ جو پرائم جو ہے جو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہیں ان کی جو ساری ٹریٹمنٹ ہے, ڈائگنوسز ہے, سب کچھ یہ ہے ڈاکٹر کا کام ہے. تو ڈاکٹر کی جو ایک ورتھ ہے آرگنائزیشن کے اندر اس کی جاب کی. اسی طرح جو ہے ہاؤس کیپر ہے, کلیننگ جو کر رہا ہے, اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس آرگنائزیشن میں جاب کی, کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے کی ٹاسک نہیں پرفارم کر رہا. اسی طرح میں
آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہے, جو فیکلٹی ہے, اس کی جو ٹاسک سگنیفیکینس ہے از ویری ہائی, بیکاز فیکلٹی از ٹیچنگ اور گیونگ جو ہے نالج ٹو دی اسٹوڈنٹس, ان کو وہ لرننگ اور نالج جو ڈپینڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی, جو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ٹیچرس کی, فیکلٹی کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور وہ جو پرووائڈ کریں وہ بیسیکلی آرگنائزیشن کا کور فنکشن ہے کہ ٹیچنگ. تو فیکلٹی کی جو یونیورسٹی کے اندر جو ہے ٹاسک سگنیفیکینس زیادہ ہے, کیونکہ وہ جو مین کی ٹاسک ہے یونیورسٹی کا, کسی کا بھی کہہ سکتے ہیں پرپز ہے, وہ اسٹوڈنٹس لرننگ ہے, اور وہ کون دے رہا ہے؟ فیکلٹی, ٹیچر. تو اس وجہ سے اس کی ٹاسک سگنیفیکینس زیادہ ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ورک جو کر رہے ہیں, جو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی جو ہے ان کی سگنیفیکینس اتنی نہیں ہے جتنی فیکلٹی کی ہے, کیونکہ وہ ایک لاجسٹک یا سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ کور فنکشن جو ہے فیکلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اٹانومی, لیول آف ڈسکریشن ان ڈیسیجن میکنگ, کہ کسی جاب میں کتنی اٹانومی ہے. آیا کہ فار ایگزامپل کوئی مینیجر جو ہے پروڈکشن ہے, وہ یہ ہے کہ صرف پروڈکشن کے جو ہے اس کے اوپر رسپانسیبل نہیں ہے کہ پروڈکشن اس نے اس لیول آف پروڈکشن دینی ہے, کتنی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آیا کہ اس نے جو سلیکشن آف مٹیریل ہے, را مٹیریل ہے, اس میں بھی اس کی انپٹ ہوگی, ڈیسیجن میکنگ ہوگی, اور کوالٹی کنٹرول پہ بھی اس کا اگر رسپانسبلٹی یا رول ہوگا تو اس کی اتنی اٹانومی ہوگی. تو جتنا اس کو اپنی جاب میں ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہوگی, لیول آف ڈسکریشن ہوگی, اتنی اس جاب میں اس کی اٹانومی ہوگی. فیڈ بیک, اماؤنٹ آف ڈائریکٹ اینڈ کلیئر انفارمیشن آن پرفارمنس, جو کام پرفارم کیا ہے کسی انڈیویجول نے کسی جاب میں رہتے ہوئے, اگر اسے امیڈیٹلی اپنے جاب کے بارے میں, پرفارمنس کے بارے میں اس کو فیڈ بیک ملتی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میں نے اسٹینڈرڈ تھے یہ اچیو کیے ہیں یا نہیں, تو وہ اتنا ہی موٹیویٹڈ ہوگا. تو بیسیکلی یہ ڈائمینشنز ہیں, یہ جو ہیں 5 ڈائمینشنز, اس کی بیسس پہ کسی بھی جاب کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. The way elements in a job are organized, job design, impact, motivation, satisfaction and performance. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایلیمنٹس ہیں. تو ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو جب کسی جابس میں آرگنائز کیا جاتا ہے تو اسے جاب ڈیزائن کیا جاتا ہے, کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں, اس کو جب ایک جاب میں کمپائل کر کے آرگنائز کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جاب ڈیزائننگ ہے. اور جاب ڈیزائننگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ موٹیویشن اور سیٹسفیکشن اور پرفارمنس پہ افیکٹ کرتی ہے انڈیویجول کی. Core job dimension affect critical psychological states which affect personal and work outcomes. Basically جو core job dimensions ہوتی ہیں یہ psychological states ہوتی ہیں جو انڈیویجول کی, اس کو افیکٹ کرتی ہیں, جو اس کے بعد میں اس کی پرسنل اور ورک آؤٹ کمس کو افیکٹ کرتی ہے. It is very important to understand the job characteristics model. Motivating potential score, 5 dimensions combined into a single predictive index of motivation. People who work on jobs with high core dimension are generally more motivated, satisfied and productive. Generally یہ جو ہم نے پریویسلی جو دیکھے ہیں سلائڈز میں کہ جی 5 ڈائمینشن ہے, جتنی یہ ہائی ہوں گی, جتنی ڈائمینشن کسی جاب میں ان ایلیمنٹس کی ہائی ہوگی, اتنا ہی امپلائی جو ہے موٹیویٹڈ فیل کرے گا, اتنا ہی سیٹسفائڈ فیل کرے گا, اور اتنی اس کی پروڈکٹیوٹی ہوگی. Job dimensions operate through the psychological states in influencing personal and work outcome variables rather than influencing them directly. Basically جو اس کی psychological states ہیں انڈیویجول کی, اس کو افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل کسی جاب میں اس کو ورائٹی آف ٹاسک چاہیے, اس کی اسکلس ڈیولپمنٹ ہے, یا کسی جاب میں اس کی اٹانومی ہے, تو اس کی مینس, یا کسی میں اس کو فیڈ بیک کے ہائی ڈائمینشن ہے, تو مینس اس کو ایک سیلف ایکچولائزیشن یا اس کی سیلف اسٹیم کی نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک اسٹیٹ ہے, اس کو افیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ویریبلس افیکٹ کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کو, سیٹسفیکشن لیول کو, موٹیویشن کو. یہ ڈائریکٹلی کسی انڈیویجول کو نہیں, رادر کہ اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں, جو انٹرنس انفلوئنس کرتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو, اس کی پرسنل سیٹسفیکشن کو, اور اس کی موٹیویشن کو. While the JCM framework is supported by research, the MPS model is not practical and does not work well. So dear student, JCM job characteristics model is very important to understand how to motivate individual.
کہ جتنی کسی جاب میں یہ ڈائمینشنز ہائی ہوں گی اتنا ہی امپلائی جو ہے سیٹسفائڈ فیل کرے گا, موٹیویٹڈ فیل کرے گا, اور اسے اس کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز کرے گی. بیسیکلی یہ اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹس یا نیڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہاؤ کین جابس بی ری ڈیزائنڈ؟ جابس کو کیسے ری ڈیزائن کیا جا سکتا ہے؟ ایز وی ڈسکس کہ جب ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو کسی جاب میں آرگنائز کرتے ہیں, اسمبل کرتے ہیں, تو اس کو جاب ری ڈیزائن کہتے ہیں. جاب روٹیشن ایک ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, پیریوڈک شفٹنگ آف اے ورکر فرام ون ٹاسک ٹو اندر. یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ امپلائز کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اور اس کو لرننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ایسا نہ ہو کہ وہ بور ہو جائے ایک ہی سملر ٹاسک کرتے ہوئے, اسے ڈفرینٹ جو جابس کی اورینٹیشن دی جاتی ہے, اس کو جو ڈفرینٹ جابس پہ روٹیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک ہر دفعہ اگر اپنا نیا کام کرے تو اسے ایکسائٹمنٹ فیل ہو, اسے فیل ہو کہ اس کی لرننگ ہو رہی ہے. جاب روٹیشن کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ کہ سملر گریڈ, اس میں یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ نیچر آف جو ہے بیسیکلی ایکسپیرینس کوالیفیکیشن ٹو سم ایکسٹینٹ سملر ریکوائرڈ ہوتا ہے, مگر جاب ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہائی لیول آف اسکلز یا ہائی ایکسپیرینس کی جاب پہ کسی کو پروموٹ کر کے آگے بھیج دیا جائے. سملر گریڈ میں ہوتی ہیں جاب, مگر ان کو ڈفرینٹ جابس میں روٹیٹ کیا جاتا ہے انڈیویجول کو. مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے جاب میں اسکل ڈیولپمنٹ ہو اور اس کی جو ہے ٹاسک سگنیفیکنس فیل ہو کہ ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر رہا ہے, اور اس طرح ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر جابس ہیں ان کو اورینٹیشن ہو, لرننگ ہو کہ کیسے ڈفرینٹ جابس میں کیا کام کرنا ہوتا ہے, کیا رسپانسبلٹیز ہے, and how different jobs are interconnected with each other in overall organizational setting. Job enlargement کیا ہے؟ The horizontal expansion of jobs. Basically, dear student, this is also related with the motivation concept. تو اس میں یہ ہے کہ جاب انلارجمنٹ میں ہاریزنٹل ایکسپینشن ہوتی ہے, ٹاسک جو ہیں ایڈ کیے جاتے ہیں کسی کی جاب میں, مگر یہ کہ ایک سیم لیول پہ ہوتے ہیں نہ کہ ورٹیکل. اس میں رسپانسبلٹیز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اٹانومی یا کنٹرول نہیں بڑھتا, رادر کہ اس کی ٹاسک جو ہے ایڈیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ کوئی پوسٹ مین ہے آرگنائزیشن کے اندر, ڈسپیچ وہ ہے ڈپارٹمنٹ میں, تو یہ صرف سارٹ نہ کرے وہ ای میل سارٹ نہیں کرے, بلکہ وہ یہ کرے کہ وہ اس کو ڈیلیور بھی خود کرے سارٹنگ کے بعد, اور اس طرح ریسیو بھی ہو. تو مینز اس کی ایڈیشنل رسپانسبلٹیز دے کے مگر ایک سیم لیول پہ دی جاتی ہیں. تو اس کی جاب کی جو ہے ٹاسک کو انکریز کیا جاتا ہے تاکہ وہ مور اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرے, یا اسے مونوٹنس یا بورنگ فیل نہ ہو کہ ایک ہی طرح کا ایک ہی ٹاسک وہ پرفارم کر رہا ہے. تو سو بیسیکلی جاب انلارجمنٹ از دی کنسیپٹ ود دی ہاریزنٹل ایکسپینشن آف جابس. جاب انریچمنٹ کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, جیسے کہ جاب انلارجمنٹ ایک لیول پہ ہوتی ہے, ہاریزنٹل لیول پہ ہوتی ہے, جاب انریچمنٹ ہوتی ہے ورٹیکل ایکسپینشن آف جاب ہوتی ہے. اس میں یہ کہ اس میں جو ہے مور رسپانسبلٹیز کے علاوہ مور اٹانومی اینڈ کنٹرول بھی جاب میں دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اب ایک آئی پوڈ جو ہے بنانے والی کمپنی ہے, اس میں جو ہے پروگرامر ہے وہ ٹیسٹ بھی خود کرتا ہے, کوالٹی کنٹرول دیکھتا ہے, کوالٹی ٹیسٹ کرتا ہے اس کا بھی جو اس نے پروگرام ڈیولپ کیا ہے. تو مینز اس کو زیادہ اٹانومی یا انریچمنٹ دی جا رہی ہے, ڈیسیجن میکنگ میں زیادہ اس کو انوالو کیا جا رہا ہے, یا اس کو مور کنٹرول دیا جا رہا ہے آن فیڈ بیک آن دی جاب اور پرفارمنس کے اپنے چیک کر سکے. اور اسی طرح ایک ہے کہ ایک انڈیویجول ہے, جاب ہے آرگنائزیشن میں, وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے کہ صرف جو اس نے آئی پوڈ پروڈیوس کیا ہے, پروگرام اس کے لیے ڈیولپ کیا ہے, وہ اسے لے کے اس کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں فارورڈ کر دے. اس میں یہ کہ اس کی اس میں اٹانومی اتنی اس کا کنٹرول نہیں ہے. تو ورٹیکل ایکسپینشن یا ورٹیکل سائڈ پہ اگر آپ موو کریں, اس کو مور اٹانومی کنٹرول اور فیڈ بیک اپنی جاب میں دیں, تو وہ اس کی جاب انریچمنٹ ہے. فار ایگزامپل کیبنٹ میکر ہے, فرنیچر والا ہے, اب یہ صرف اس کا کام نہیں کہ فرنیچر وہ بنائے, ایک ڈیزائن لے آؤٹ دے دیا جائے اسے اور وہ اپنا فرنیچر بناتا ہے. اگر اسے جاب انریچمنٹ دینی ہے تو اسے یہ ڈیسیجن میکنگ پاور دی جائے کہ وہ جو ہے فرنیچر کے لیے لیمینیشن وہ خود سلیکٹ کرے, جو ہے پروڈیوسر سے خود جو ہے سپلائر سے انٹریکٹ کرے,
اس کے بعد وہ خود ڈیزائن کرے اپنی جو ہے جاب کو، خود ہی اپنے جو ہے وے آف جاب خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیسے پرفارم کرنا ہے، کیسے اپنے کام کو، اپنے ٹائمنگ کو، اپنے ورک کو جو ہے آرگنائز کرنا ہے. اس کو اٹانومی، انڈیپینڈنس دی جائے کہ اپنا کام وہ خود کر سکے. اور اس کے بعد اس کو ایون کہ اگر اس کو جو ہے کسٹمر سے بھی انٹریکٹ کرا جائے کہ تاکہ وہ ہی کو چیک کہ کسٹمر سیٹسفائڈ ہے یا نہیں. تو جتنا آپ لیول آف انریچمنٹ چاہیں دے سکتے ہیں. موسٹلی جو کریٹو ورک ہوتا ہے اور جس میں جو امپلائز جو ہوتے ہیں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے جاب انریچمنٹ بہتر ہوتی ہے. گائیڈ لائنس فار انریچنگ اے جاب میں کہ آپ نے دیکھنا ہے نیچر آف ٹاسک کیا ہے، کیا امپورٹنٹ نیچر آف ٹاسک ہے اور اس کی جو آرگنائزیشن میں ورتھ کیا ہے. اسی طرح کریٹو ورک ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس میں جاب انریچمنٹ ہونی چاہیے تاکہ کریٹو ورک جو ہوتے ہیں اس میں انڈیپینڈنس ہو، انڈیویجول کو فیل ہو کہ اس کی اٹانومی ہے، کنٹرول ہے، فیڈ بیک ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے ایویلویٹ ٹائملی اس کو فیڈ بیک مل رہا ہے تاکہ وہ جاب اس کی، تاکہ اس میں موٹیویشن ہو. اگر کوئی ہے سملر جو ہے روٹین ٹاسک ہے اور فالوورز جو ہیں اتنے کمیٹڈ یا اس میں اتنے سکلز نہیں ہیں تو اس کیس میں جاب انریچمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اسے زیادہ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز یا اٹانومی دی جائے گی تو مے بی وہ جو ہے اس کو پریشر کو ایکسٹرا ہینڈل نہ کر سکے یا اس کو سسٹین نہ کر سکے زیادہ پریشر یا کام کو، یا اس میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ انڈیویجول وہ سارے کام کر سکے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے فالوورز کی کیپیبلٹیز یا کمپیٹنسیز کیا ہیں. اسی طرح جاب انریچمنٹ کرتے ہوئے جو 5 ڈائمینشنز ہم نے دیکھی ہیں جاب کریکٹرسٹک ماڈل، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے ٹاسک سگنیفیکینس اور ٹاسک آئیڈینٹی اور فیڈ بیک اٹانومی کو. جتنا لیول کریں گے بیسیکلی اٹس اے کانسیپٹ کہ جاب انریچمنٹ میں کہ امپلائیز کو جو ہے بور فیل نہ ہو، موٹیویٹ ہو، اسے پتا ہو کہ اس کی ویلیو ہے، ورتھ ہے آرگنائزیشن کے اندر، ڈفرینٹ جو ہے ٹاسک پرفارم کر رہا ہے، ورائٹی آف ٹاسک پرفارم کر رہا ہے، اس کی اس میں اسکل ڈیولپمنٹس ہو، لرننگ ہوتی ہے، دیٹس وائی ہی فیلز مور موٹیویٹڈ. مگر جاب انریچمنٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. Alternative work arrangements. This is also connected with the motivational concept. یہ جو ہے آج کل alternative work arrangements flexi time ہے جس میں یہ موٹیویشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فلیکسیبل ٹائمنگز دی جاتی ہیں انہیں. امپلائی ورکس ڈیورنگ اے کامن core time period each day but have discretion in forming their total work day from a flexible set of hours outside the core. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلیکسیبل ٹائمنگ دی جاتی ہیں. جیسے کچھ یونیورسٹیز میں ہے اس میں جو مارننگ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، ایوننگ کی بھی ہوتی ہیں. اب جن کی ایوننگ میں کلاسز ہیں ان کو جو ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ ایوننگ میں آ جائیں 2 کے بعد، اور تاکہ اور جن کی مارننگ میں ان کو یہ کہ وہ مارننگ میں آئے تو ان کو ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی جاب ڈیمانڈ وہ اپنے جو ہے ٹائمنگ کو اپنے جو ہے اسکیجول کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ کور ٹائم جو ہوتا ہے بیسیکلی 9 to 12 ایوری باڈی ہیز ٹو پریزنٹ ان دی آرگنائزیشن، وہ کور ٹائم ہو جائے گا. اس کے بعد آفٹر بریک 1 to 2 جو ہے فار ایگزامپل، اس کے بعد 2 to 5 اس میں اسے فلیکسیبلٹی دے دے کہ وہ آپ 4 to 6 کی شفٹ میں جانا چاہتا ہے یا 2 to 4 کی جانا چاہتا ہے. تو کور ٹائم تو ایک ہو گیا کہ جس میں آنا ہی آنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ فلیکسیبل ٹائمنگز میں ورکنگ آورز اپنے پورے کر کے اپنے سلیکٹ کر لے اسکیجول اپنے کو فلیکسیبل ٹائمنگ کے ذریعے اپنے جو اس کو سوٹ کرے جس میں وہ فلیکسیبل ہو وہ ٹائمنگ چوز کر لے. جاب شیئرنگ، دا پریکٹس آف ہیونگ 2 or more people split a 40 hour a week job. اس میں یہ کہ 2 یا 2 سے زیادہ بندے ایک ہی جاب کو شیئر کرتے ہیں. Dear student, this is very complex even کہ اگر جاب شیئرنگ ہو تو اس میں ایک طرح کا مشکل ہوتا ہے کہ how to organize the different peoples اور سملر کیپیبلٹیز یا کمپیٹنسیز یا موٹیویشنل لیول کے پیپل اکٹھے کریں کہ تاکہ وہ جاب شیئرنگ ایک ہی جاب کو ڈفرینٹ ٹائمنگز میں وہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، بینیفٹ بھی ہیں. بینیفٹ یہ کہ جو ہے اس میں اگر 2 یا 3 بندے گروپ میں کام کریں، ایک ٹاسک یا پروجیکٹ پہ کام کریں تو ان کی ڈیفینیٹلی شیئر کرتے ہیں جاب کو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی کریٹیوٹی بھی بڑھ سکتی ہے، پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ سکتی ہے. اگر ان میں مس میچ ہے، کیپیبلٹیز ایک جیسی نہیں ہے، اسکلز ایک جیسے نہیں ہیں،
یا موٹیویشنل لیول ایک جیسا نہیں ہے، تو اس کیس میں جو موٹیویٹڈ امپلائی ہے وہ ڈسکریج بھی ہوتا ہے، جو نہیں کام کرے اس کی وجہ سے جو دوسرا ہے اس کا پارٹنر ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس کی جو ہے موٹیویشن پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کیسے آرگنائز کیا جائے، کس لیول کا کیا کام کس نے کرنا ہے اور کس آگے سے اس نے کیری آن کرنا ہے دوسرے پارٹنر نے. سو اٹس بیسیکلی ایک سنگل جاب پہ 2 یا 3 بندے کام کرتے ہیں تو اسے جاب شیئرنگ کہتے ہیں، مگر دس از کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ ایز ویل ان پریکٹس. اس میں مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے ایک ہی لیول ایک ہی کیپیبلٹیز یا اسکلس کے لوگ اکٹھے کریں، ان کو کلیئر ہو کہ ان کا آپس میں کیسے کیسے کام کی ڈویژن کی ہوئی ہے. سو آلدو اگر اچھے طریقے سے کیا جائے، کچھ کمپلیکس نیچر آف جابز ہوتی ہیں تو اس میں جاب شیئرنگ ہو تو یہ بینیفیشل بھی ہوتا ہے. Another alternative, telecommuting. Telecommuting employees do their work at home at least 2 days a week on a computer that is linked to their office. Dear students, this is a very emerging concept. This is a global world, and with the advent of internet technologies یہ گلوبل ورلڈ ہو گئی، گلوبل ولیج ہو گئی ہے. اب یہ جو اسپیس اور ڈسٹینس کے جو ہے یہ پرابلم نہیں رہے. یو کین ورک فرام ہوم، اپنے ریموٹ جو ہے کمپیوٹر آفس میں لاگ ان ہو کے آپ اپنے ورک اسٹیشن پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ٹیلی کمیوٹنگ کا کانسیپٹ آیا ہے جس میں امپلائز جو ہوتے ہیں فار ایگزامپل 5 days a week، اس میں 2 دن انہیں فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے کہ اپنے جو ہے گھر بیٹھ کے اس کام کو کریں. مگر اس ٹیلی کمیوٹنگ جو جابس ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے نیچر آف جاب کیا ہے، جس میں فزیکل پریزنس چاہیے، جو ایسی جابز ہوں جس میں پروڈکشن جیسے ہے تو اس میں جو ہے اس میں امپلائی کا فزیکل پریزنٹ ہونا ضروری ہے. مگر کچھ کمپیوٹر یا جیسے پروگرامر ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے تو اس میں کہ کمپیوٹر کا کام زیادہ ہے تو اس میں یہ کہ ٹیلی کمیوٹنگ کی جا سکتی ہے تاکہ گھر میں بیٹھ کے وہ اپنے 2 دن فلیکسیبل ٹائمنگز میں اپنی پیس پہ گھر میں بیٹھ کے کام کرے. تو اٹ ڈیپینڈس آن نیچر آف جاب کس قسم کی ہے. This is basically a virtual office. Employees work out of their home on a relatively permanent basis. اب یہ کانسیپٹ جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں بہت جو ہے گرو کر رہا ہے، انٹرسٹ آ رہا ہے آرگنائزیشن کا اس میں، اور بہت سی جابز جو ہیں اب ورچوئل آفس کی فارم میں کہ لوگ گھر بیٹھ کے پیس آف ورک ان کو اسائن کیا جاتا ہے اور وہ کر کے ڈلیور کر دیتے ہیں اپنی پیس میں، دن کو کریں رات کو کریں وہ ان کے اوپر ہوتا ہے. موسٹلی جو ہوتی ہیں جابس آؤٹ سورس کی جاتی ہیں، کریٹو ورک ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اور کمپیوٹر کا زیادہ کام ہوتا ہے تو اس میں یہ بڑے ہی افیکٹو ہیں کیونکہ اپنی پیس پہ اپنے ٹائم پہ جب ان کی کنسنٹریشن ہو امپلائی کی وہ اس وقت کام کرے اور ایک کوالٹی ورک پروڈیوس کر سکتا ہے. ٹپیکل ٹیلی کمیونیکیٹنگ جابس پروفیشنل اینڈ ادر نالج ریلیٹڈ ٹاسک، روٹین انفارمیشن ہینڈلنگ ٹاسک اینڈ موبائل ایکٹیویٹیز. یہ جو ہے اس طرح کی نیچر آف جابس ہوں تو اس میں نارملی جو ہوتا ہے کانسیپٹ ٹیلی کمیوٹنگ جابس کا ہوتا ہے. پروفیشنل نالج ریلیٹڈ ٹاسک ہیں جیسے ابھی میں نے بات کی، ڈیزائنرز ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، کریٹو آرٹ ورکرز ہیں، ایڈورٹیزمنٹ میں جو ہیں تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے نالج ریلیٹڈ ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. یا انفارمیشن ہینڈلنگ ٹاسک ہیں، انالیسس کر کے اس طرح کی جو ہے انفارمیشن شیئرنگ اور اس طرح کا کانسیپٹ ہے تو وہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کی بیسس پہ وہ اپنے اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یا موبائل ایکٹیویٹیز اور ایسی ہیں جس میں آفس میں ان کو آفس سے زیادہ باہر رہنا پڑتا ہے تو اس فارم میں بھی وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا دفتر کا بھی کام کرتے ہیں اپنے، اور جو اس کی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. ریزن فار اینڈ اگینسٹ ٹیلی کمیوٹنگ. ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ دس از ویری پاپولر کانسیپٹ ناؤ ان ویسٹرن ورلڈ. یہ ٹیلی کمیوٹنگ کا کانسیپٹ بہت ہی پاپولر ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن میں اب بہت ساری میجر شیئر آف جابس جو ہیں آہستہ آہستہ ٹیلی کمیوٹنگ کی طرف جا رہی ہیں. اب لوگ جو آرگنائزیشن ہے پریفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں ٹیلی کمیوٹنگ کی جا سکے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کریں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائز جو ہے اپنے فلیکسیبل ٹائمنگ، اپنی ارینجمنٹ، اپنی پیس پہ کام کرتا ہے تو اس سے امپلائز کی جو ہے موٹیویشن بھی ہوتی ہے، ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے، ٹرن اوور کم ہوتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لارجر لیبر پول. جب آرگنائزیشن جاتی ہیں ٹیلی کمیوٹنگ کی طرف تو انہیں لارجر پول آف جو لیبر ہے اویلیبل ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل امریکن کمپنی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہے، اسمارٹ فونس بنا رہی ہے، اس کے لیے اپلیکیشن ڈیولپ کر رہی ہے تو ان کو یہ نہیں کہ امریکہ سے ہی بندہ دیکھنا ہے.
اور ایسا کہ اسی پریمیسز یا لوکیلٹی میں رہتا ہو تاکہ اس کے اور ایکسپینسز نہ بیئر کرنے پڑیں، ہاؤسنگ یا اس کی ٹرانسپورٹیشن کے. تو اس کیس میں ان کو جو لیبر مارکیٹ ہوتی ہے وہ گلوبل ورلڈ ہوتی ہے، آل اوور دی ورلڈ. وہ کہیں سے بھی کوئی بھی کمپیٹنٹ آدمی انہیں مناسب سیلری پہ یا ہائیلی جو ہے کوالیفائڈ ہے یا کمپیٹنٹ اسٹاف ملے وہ اسے ہائر کر لیتی ہیں، کیونکہ کام اس بندے نے گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ کرنا ہوتا ہے. تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اویلیبلٹی آف لیبر ہے لارجر پول ہو جاتا ہے. آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ ریکروٹ کر سکتے ہیں، ناٹ کہ ریسٹرکٹڈ ایک ایریا میں کرنا ہے. ہائر پروڈکٹیوٹی اگین دس کنسپٹ از ریلیٹڈ ود دی موٹیویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی ایز ویل. جب انڈیویجول اپنے پیس پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. لیس ٹرن اوور ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کے اندر جب آتا ہے امپلائی، اس کی جو ورک گروپس ہوتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں اس کو ڈیٹیل سے. اس طرح کانفلکٹ کی پہ بھی بات کریں گے. تو سپروائزر سب آرڈینیٹس کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے، کو ورکرز، پیئر، اور اس وجہ سے اور ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مے بی امپلائی جو ہے ڈسسیٹسفائیڈ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جاب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یا اور ایشوز ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ کوئی دور رہ رہا ہے اور وہ نئی جگہ پہ آیا جاب کر رہا ہے تو اس کی اتنی سیلری نہیں ہے کہ اپنے ایکسپینسز میٹ کرے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے اپنے گھر کے پاس یا اچھی سیلری پہ جائے. تو اس وجہ سے ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے. مگر جب ٹیلی کمیوٹنگ میں یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ ریز نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے جو امپلائیز ہوتے ہیں اس میں ٹرن اوور ریٹ کم ہوتا ہے. امپرووڈ مورال ہائی ہوتا ہے. اگین دس از کنیکٹڈ ود دی جاب کریکٹرسٹکس ماڈل. اٹانومی فیڈ بیک ان کو زیادہ ہوتا ہے، فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ڈیسیجن میکنگ اٹانومی، ہاؤ ٹو آرگنائز دیئر ورک، ہاؤ ٹو پرفارم دیئر ورک، اس میں ان کی زیادہ ڈسکریشن ہوتی ہے. تو دیٹس وائی ان کا مورال بھی ہائی ہوتا ہے. ریڈیوسڈ آفس اسپیس کاسٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، اب اس میں یہ کانسیپٹ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ جو آفس اسپیس ہے کمرشل ایریاز میں بڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں. آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز کے لیے پراپر ورک اسپیس آفس دینا پڑتا ہے، کمپیوٹر اور فیسلٹیز. جب وہ آفس میں آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ ٹرانسپورٹ اور فیول کو بھی اپنا خرچہ کر کے آئے گا. تو اس وجہ سے اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اگر پاسبلٹی ہے ٹیلی کمیوٹنگ کی، اگر آپ ایک بندہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتا ہے تو یو سیو اے لاٹ آف منی آن فیول. جب وہ بندہ اپنے گھر سے آفس میں نہیں آئے گا تو مینز ہی از ناٹ پٹنگ منی آن فیول. اپنے ایکسپینسز جو ہے اوور آل نیشنل اکانومی پہ بھی فرق پڑتا ہے. اسی طرح جو اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دی پیک آورز، وہ رش آورز میں، اگر اس نے 9 بجے آفس آنا ہے تو وہ 8 بجے، 7:30 بجے، 7 بجے گھر سے اٹھے گا، 8 بجے گھر سے نکلے گا. اور اگر ڈپینڈ کرتا ہے ڈسٹینس کتنا ہے اور گھنٹے میں پہنچتا ہے، 9 بجے اس نے آفس پہنچنا ہے، تو یہ اس کے جو 2 گھنٹے ہیں یہ ان پروڈکٹیوٹی ہے. ان پروڈکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں کر رہا. وہ جسٹ ہی اور شی وہ ہیز ٹو کم ٹو آفس اینڈ اسپینڈ ٹائم آن دس. رش آورس میں، پیک آورس میں وہ پھنس بھی جاتا ہے. اسی طرح جب گھر جاتا ہے تو اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ اور مین ایڈوانٹیج آف ٹیلی کمیوٹنگ. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے فرام امپلائر پرسپیکٹو دیکھا جائے تو لیس ڈائریکٹ سپرویژن آف امپلائیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپرویژن کا پرابلم ہوتا ہے. ڈائریکٹ سپرویژن نہیں کر پا رہے ہوتے، سپروائزر نہیں ہوتا اس کو مانیٹر کرے، اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس میں انٹلیکچوئل ایبلٹیز کیسی ہیں، اس میں جو ہے ایز اے گروپ وہ کیسے کام کر رہا ہے انڈیویجول، اس کو مانیٹر کرے، اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے. وہ ایز سچ اس کو نہیں کر رہا ہوتا. تو سپرویژن جو ہوتی ہے امپلائیز کے اوپر کم سے کم ہوتی ہے. یہ امپلائر پرسپیکٹو سے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. ڈیفیکلٹ ٹو کوآرڈینیٹ ٹیم ورک. اسی طرح جب ٹیم ورک میں کوئی ایسا کام ہو جو ٹیم ورک میں کرنا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ کیسے کوآرڈینیٹ کیا جائے ڈفرینٹ ٹیم ممبرس کو، کیونکہ وہ تو ایک لوکیشن پہ آ ہی نہیں رہے. ایک جو ان کی میٹنگز کیسے آرگنائز کریں، ڈفرینٹ ڈسپرس لوکیشن پہ ایک پروجیکٹ پہ کام کریں، تو جو کوآرڈینیٹ کرنا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو اٹس سم ٹائم ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایویلویٹ نان کوانٹیٹیو پرفارمنس. جیسے کہ ابھی بات کی، ایک تو پرفارمنس بیسڈ جو ہے آؤٹ کم جو بیسڈ ہوتی ہے وہ تو پتہ ہے کہ اتنے یہ اسے ٹاسک دیا تھا، یہ پروجیکٹ دیا تھا، یہ اس کی آؤٹ کم سی، اتنے ٹائم میں اسے کرنا تھا، اس نے اچیو کر لیا، یہ اسٹینڈرڈ اچیو کر لیا، دس از فائن. بٹ ان ٹرمز آف کوالٹی
کہ اس کا وے آف ورکنگ کیسا تھا, اس کا بیہیویئر کیسا تھا, ایتھیکل تھا یا نہیں تھا, ایتھیکل بیہیویئر تھا, مطلب یہ, اور اگر ادر کوالٹی آسپیکٹس, انٹرپرسنل اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, ادر آسپیکٹس جو ہیں اس کے ایز اے ٹیم ممبر, وہ کیا ہے, وہ جو ہے ایویلویٹ نہیں کیے جا سکتے. کوانٹیٹیو ٹرم میں پرفارمنس تو ایویلویٹ ہوگی, ٹاسک دیا اچیو ہو گیا ود ان گیون ٹائم پیریڈ فائن, بٹ ادر بیہیویئرل آسپیکٹس ہیں ان کو جو ہے ایویلویٹ نہیں کیا جا سکتا. امپلائی پرسپیکٹو سے کیا ہے, may not be as noticed for his or her efforts. may be امپلائی کتنی ایفرٹ کر رہا ہے, کتنی محنت کر رہا ہے ایک کام میں, ہو سکتا ہے اسے جو کام دیا گیا ہے اتنے ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا 6 ورکنگ آورز, اگر ڈیلی کام کرے تو مہینے کے اندر ایک کام, ایک پروجیکٹ کر لے گا, یہ ویزیبل آؤٹ پٹ دے دے گا, مگر میں بھی اس کو اس کام کے کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 12 گھنٹے دن میں کام کرنا پڑے, رات کو کام کرنا پڑے, پرابلم نہیں سالو ہو رہا. جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرس ہوتے ہیں, دن رات لگے رہتے ہیں, ایک پرابلم نہیں سالو ہو رہی تھی, پھر کوشش کر کے, محنت کر کے, اس کے بعد ایک مشکل چیز سے گزر کے, ایفرٹ کر کے ایک پروڈکٹ دیتے ہیں, تو وہ نوٹس نہیں کر سکتا امپلائر کہ اس کے امپلائیز نے کتنی ایفرٹ کی ہے اس کام کو کرتے ہوئے, کتنی محنت اس کی لگی ہے اس کام کو پروڈیوس کرتے ہوئے. سو دس از دی ڈس ایڈوانٹیج فرام دی امپلائی پرسپیکٹو. موٹیویشن جو ہے بیسیکلی از not the all thing, it basically it cause performance. basically جو آؤٹ کم ہے اسے موٹیویشن کا پرفارمنس سے ریلیٹ کرتا ہے. پرفارمنس ہے اچھی ہے تو means end is well, all is well. موٹیویشن کا مقصد ہوتا ہے کہ امپلائی کو موٹیویٹ کریں, کمیٹڈ کریں, ہارڈ ورک کریں تاکہ وہ ایک پرفارمنس اس کی انکریز ہو. پرفارمنس از دی ریزلٹ آف انٹریکشن آف ایبلٹی, موٹیویشن, اپرچونٹی ٹو پرفارم. انسان کی اپنی ایبلٹیز کیا, انڈیویجول کی ایبلٹیز کیا پرفارم کرنے کی, اس کی کیپیبلٹیز, اپنے ہر انڈیویجول کے اسکلز ہوتے ہیں, اس کا موٹیویشن لیول ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی اپرچونٹی ٹو پرفارم, اس کو کس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے, اس کو کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, اسے کیا لاجسٹک پرووائڈ کی گئی ہیں. یہ تمام چیزیں مل کے انسان کی یا انڈیویجول کی امپلائیز کی پرفارمنس کو ڈٹرمن کرتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امپلائی انوالومنٹ کی بات کریں تو a participative process that uses the input of employees to increase their commitment to the organization success. یہ بیسیکلی امپلائی انوالومنٹ از کنیکٹڈ ود دی موٹیویشن, کہ امپلائی کو ایک پارٹیسپیشن دیں, کہ اس کی ان پٹ لی جائے تاکہ اس کی کمٹمنٹ آرگنائزیشن کی طرف بڑھے, اور اس کی وجہ سے جب انڈیویجول کمیٹڈ ہوتا ہے, موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن سکسیس حاصل کرتی ہے. بائی انکریزنگ ورکر اٹانومی اینڈ کنٹرول اوور ورک لائف انوالومنٹ آرگنائزیشنز. بیسیکلی جب اس کو کنٹرول دیا جاتا ہے, اٹانومی دیا جاتا ہے اس کے ورک اور لائف میں, تو اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے بیسیکلی اس جاب میں, اس آرگنائزیشن میں. یہ کیا کرتی ہے بیسیکلی, انکریز امپلائی موٹیویشن. اٹ انکریزز دی موٹیویشن آف امپلائی, گین گریٹر آرگنائزیشنل کمٹمنٹ. جب کسی انڈیویجول کو انوالومنٹ دی جاتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, giving more control اور autonomy over their work, اس کو اپنے کام جیسے فلیکسیبل ٹائمنگ کی بات کی, یا ڈیسیجن میکنگ میں اس کو, یا اپنی جاب کے بارے میں فیڈ بیک یا autonomy دی گئی, how he organizes work, اس کو انڈیپینڈنس دی گئی. تو بیسیکلی دس از دی کنسپٹ آف امپلائی انوالومنٹ. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو انوالو کرتی ہیں, ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرتی ہیں, ان کو مور اٹانومی اور کنٹرول دیتی ہیں, وہ کمیٹڈ فیل کرتے ہیں, وہ فیل کرتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ مور کمٹمنٹ اور لوائلٹی فیل کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشن کے ساتھ لوائل فیل کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کی ایک سیلف اسٹیم نیڈس بھی ہوتی ہیں. وہ فیل کرتا ہے یار میری امپورٹنس ہے اس ادارے میں, مجھے ویٹ دیا جا رہا ہے, مجھے ویلیو کیا جا رہا ہے, مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشنل لوائلٹی کریٹ کرتی ہے. ایکسپیرینس گریٹر ورکر پروڈکٹیوٹی. اسی طرح جن امپلائیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن لائف میں, آرگنائزیشنل پریکٹس میں, اپنی جاب میں, ان کی جو ہے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کے اگر گول سیٹ کرنے ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں, یا ریوارڈ ڈیسائیڈ کرنے ہیں, تو وہ لیڈر جو ہے انڈیویجول سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد اس کی جو ہے آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو مانیٹر کرتا ہے, فیڈ بیک دیتا ہے تاکہ کریکٹیو ایکشن لیں, اور اس کے بعد اسے پراپر ریوارڈ کیا جاتا ہے. تو اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو گول ہیں بیسیکلی میں نے خود سیٹ کیے تھے,
اور اس کو کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ گول میں نے اگر سیٹ کیے تو مجھے اچیو کرنے, میرے پاس یہ ایبلٹیز ہیں, مجھ سے پوچھا گیا, مجھے ویلیو کیا گیا, تو اس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے. آبزرو ہائر لیول آف جاب سیٹسفیکشن, تو جس جاب میں امپلائی کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی ان جگہوں پہ جو جاب سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے وہ انڈیویجول کا, امپلائی کا زیادہ ہوتا ہے. سو دیز آر دی بینیفٹس آف امپلائی انوالومنٹ. So what are different types of employee involvement programs organization usually apply in the organizations? Participative management. Subordinates share a significant degree of decision making power with their immediate superiors یا supervisor. جو امپلائی ہوتا ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کے جو ہے روزمرہ کے آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اسٹریٹجک نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں یا روٹین جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اس کی سے ہوتی ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے, اوپینین لیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے امپلائیز کا مینس اس کی زیادہ پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ امپلائیز کی ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جائے, اس کی سے لی جائے اور اس سے پوچھا جائے. ریپرزینٹیٹو پارٹیسپیشن اس میں ہے ورک کونسلز, گروپ آف نومینیٹڈ اور الیکٹڈ امپلائیز who must be consulted for any personnel decisions. اس میں گروپ آف نومینیٹڈ اور الیکٹڈ امپلائیز جو ہوتے ہیں جیسے لیبر یونینز ہو سکتی ہیں یا اسی طرح اور ورک کونسلز ہیں آرگنائزیشن کے اندر, ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو نومینیٹ کیے جاتے ہیں آن بیہاف آف امپلائیز. تو وہ جو ہے کنسلٹ کیے جاتے ہیں. کوئی بھی امپلائی ریلیٹڈ ڈیسیجن ہوتا ہے جس سے امپلائی کی جاب افیکٹ ہو رہی ہے, امپلائی کی سیلری, پیکیج یا کوئی ادر جو اس کی جو پرسنل یا ورک لائف انفلوئنس ہو رہی ہے, اس کے بارے میں اس گروپ سے پوچھا جاتا ہے, اس سے کنسلٹ کیا جاتا ہے. اینی پالیسی لانے سے پہلے کوئی بھی اگر کوئی ریوارڈ پالیسی ہے یا ریمونریشن پالیسی یا کوئی اور کوڈ آف کنڈکٹ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یا ایچ آر پالیسی ڈاکیومنٹ ہے یا اور اس قسم کی کوئی آرگنائزیشن کام کرنا چاہ رہی ہے جس سے انڈیویجول یا امپلائیز کے جو ہے ورک اور لائف افیکٹ ہوگی, تو اس جو ہے کنسلٹیٹو گروپ سے پوچھا جاتا ہے. Board representative, an employee sits on the company's board of directors and represents the interest of the firm's employee. اسی طرح جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, جو بورڈ ہوتا ہے اس میں ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے, کوئی نومینیٹ کیا جاتا ہے جو امپلائیز کے بہاف پہ وہاں بیٹھتا ہے اور ان کے جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی وہ ڈیسیجن کرتے ہیں اس میں اس سے پوچھا جاتا ہے, ایک طرح کی ایک ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے بورڈ میں امپلائیز کو. تو دیز آر دی بیسیکلی پارٹیسپیٹو مینجمنٹ کانسیپٹس. کوالٹی سرکل, a work group of employees who meet regularly to discuss their quality problems, investigate causes, recommend solutions and take corrective action. Dear students, this was the very popular concept earlier. اس میں یہ ہے کہ گروپ آف پیپلز جو ہیں وہ اپنے ریگولر میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, کوالٹی پرابلمس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ کن وجہ سے جو ہے پرابلمس آ رہے ہیں کوالٹی کے, پور جو ہے کوالٹی ہے, کازز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر سولوشنز ریکمینڈ کرتے ہیں اینڈ دین ٹیک کریکٹیو ایکشنز. Dear students, it's also very difficult to organize such kind of quality circle meetings or group. کہ اس میں مشکل بھی ہوتا ہے کہ اس میں کہ ایک بندے پہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے کہ کوئی جو ڈیسیجنز لیتے ہیں یا وہ اس طرح ایک فیڈ بیک یا شیئرنگ پروسیس کی طرف تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ افیکٹو ہو, مگر ان ریسرچ اٹس ناٹ اے سگنیفیکنٹ افیکٹ آن دی کوالٹی امپروومنٹ. تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جائے, جو ہے جو پراپر طریقے سے اس کو پراپر اسپرٹ کے ساتھ مینیج کیا جائے اس کوالٹی سرکل کو, تو یہ الٹیمیٹلی اٹ کین ہیلپ انڈیویجولس ٹو آئیڈینٹیفائی دی کازز آف پرابلمس. کوالٹی پرابلمس کیا ہیں, کازز کیا ہیں اور سولوشنس کسی کی طرف سے اچھے آ سکتے ہیں. تو دیٹ کوڈ بی اے ویری گڈ ایکسرسائز. موٹیویشنل تھیوری لنکس ٹو EI پروگرام, امپلائی انوالومنٹ پروگرامس کے ساتھ کیسے لنک کرتی ہیں. تھیوری وائی میں کیا ہے, امپلائیز وانٹ ٹو بی انوالو, انہیں انوالو کیا جائے. مینیجریل ویو پوائنٹ کہ ان کو دیکھا جائے کہ بیسیکلی یہ ویو پوائنٹ ہے کہ مینیجر جو ہے سب آرڈینیٹس کی طرف کیسے دیکھتا ہے, تو اس میں یہ کہ ان کی انوالومنٹ لی جائے. 2 فیکٹر تھیوری کی بات کریں تو انٹرنسک موٹیویشن, گروتھ, رسپانسبلٹی اور انوالومنٹ کو زیادہ انکریج کیا جائے تاکہ امپلائیز جو ہیں موٹیویٹ ہوں. ERG تھیوری اسٹیمولیٹ نیڈ فار اچیومنٹ, جو ہے ان کی گروتھ, ریکگنیشن اینڈ سیلف اسٹیم نیڈس کو جو ہے
ان کی جو ہے پورا کیا جائے, اور اسی طرح اسٹیمولیٹ نیڈ فار اچیومنٹ. تو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ تھیوریز ہیں, اور یہ جو ہے بیسیکلی اسٹیپس ہیں جو مینیجر اور لیڈر شوڈ ٹیک ٹو انوالو امپلائیز in decision making or to motivate employees. 4 major strategic reward decision: what to pay, how to pay individuals, what benefits to offer, we offer choice of benefits, flexible benefits, how to build recognition programs. جب بھی کسی ریوارڈ ڈیسیجن کرنا ہے تو اس میں دیر آر 4 بیسیکلی ڈائمینشن امپورٹنٹ. واٹ ٹو پے, پے اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو پے انڈیویجلس, ویریبل پے پلانس ہونا چاہیے یا اسکل بیس پے پلانس ہونے چاہیے. واٹ بینیفٹس ٹو آفر, فلیکسیبل بینیفٹس ہونے چاہیے یا کور بینیفٹس ہونے چاہیے. ہاؤ ٹو بلڈ ریکگنیشن پروگرامس. واٹ ٹو پے, انٹرنل اکویٹی, دا ورتھ آف دی جاب ٹو دی آرگنائزیشن. اس میں دیکھنا چاہیے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے اس جاب کی ورتھ کیا ہے. جیسے ابھی میں نے بات کی یونیورسٹیز میں فیکلٹی کی ایک امپورٹنس ہے, اسی طرح ہاسپٹلس میں ڈاکٹر کی امپورٹنس ہے. تو اس وجہ سے جو ڈاکٹرز کی پے الٹیمیٹلی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی جاب کی ورتھ آرگنائزیشن کے لیے بہت زیادہ ہے. کیونکہ بیسک پرپز آرگنائزیشن کا وہی ہے جو وہ ڈاکٹرز جو ہے مین جو کی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں. ڈٹرمن بائی جاب ایویلویشن, اسی طرح جاب ایویلویشن پروسیس ہے جس میں ڈفرینٹ جابس کی ایویلویٹ کر کے اس کی ریٹنگ یا پے اسٹرکچر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ایکسٹرنل اکویٹی میں دیکھنا چاہیے دا کمپیٹیونیس آف دی کمپنیز پے ریلیٹو ٹو پے ایلس ویئر ان دی انڈسٹری. اسی طرح انڈسٹری میں دیکھنا چاہیے اور کمپیٹیٹرز کیا پے دے رہے ہیں اسی سملر نیچر آف جاب کے لیے. کمپیٹیٹو پے ہونا چاہیے تاکہ امپلائیز صرف اچھی جاب, اچھی پے کے لیے, اچھے انوائرمنٹ کے لیے آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. تو پے سیٹ کرتے ہوئے انڈسٹری اسٹینڈرڈس دیکھنا چاہیے کہ اسپیسیفک پے, فار ایگزامپل کمپیوٹر پروگرامر ہیں یا مارکیٹنگ مینیجر ٹیلی کام کمپنیز میں, موبلنگ کیا پے کری ہے, یوفون کیا پے کری ہے. تو کمپیٹیبل اور کمپیٹیٹو پے ہونی چاہیے تاکہ امپلائیز ڈسسیٹسفائڈ نہ ہوں. ڈٹرمن تھرو پے سروس, اس میں پے سروس کی جا سکتی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈسٹری میں ریلیونٹ یا پریویلنٹ پے اسٹرکچر کیا ہے اس جاب کا. چوز آرگنائزیشنل پوزیشن, پے لیڈرز, گریٹر امپلائی لوائلٹی اٹریکٹس بیٹر کوالٹی امپلائیز. زیادہ پے دینا ہے. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ہائیلی پے کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو, اسٹاف کو. اس میں یہ کہ جو اسٹریٹجک نیچر کی جابز ہوتی ہیں, پوزیشنز ہوتی ہیں, اس کے لیے ہائیلی پے کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ سے جو ہے کمپیٹنٹ لوگ اٹریکٹ کیے جا سکیں اور ریکروٹ کیے جا سکیں. پے لیگرز ایکسیپٹ ہائی ٹرن اوور فار لو ارلی کاسٹ. کچھ لوگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ انڈسٹری سے کم پے کرتی ہیں مگر دے شوڈ ایکسیپٹ ہائی ٹرن اوور کے ان کیس اگر وہ کم پے کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی امپلائیز چھوڑ کے بھی جائیں گے. اگین ڈپینڈ کہ وہ کس نیچر آف جاب یا پوزیشن کے لیے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کتنے اسٹریٹجک امپورٹنس ہے کس جاب کی. تو اس کے دیکھتے ہوئے آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پے لیڈر ہونا چاہتی ہے یا کس طرح اپنے پے کو سیٹ کرے گی. ہاؤ ٹو پے, ویریبل پے پروگرام. A portion of an employee pay is based on some individual or organization measure of performance. پیس ریٹ ہے اس میں. ایک تو کور پے ہے, بیسک پے. اس کے علاوہ کچھ جو ہے ایکسٹرا پے ہوتی ہیں, انسینٹیوز ہوتے ہیں جو بیس کرتے ہیں آن دیئر پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی. پیس ریٹ ہے, ورکرز آر پیڈ a fixed sum for each unit of production completed. Weaknesses not feasible for many jobs. تو اس میں یہ فکس سم دیا جاتا ہے فار ایچ یونٹ آف پروڈکشن. ایکسٹرا اگر کریں گے پے ایک جو ہے اس کے علاوہ تو اس کے ایک فکس یونٹ کے حساب سے پے دی جاتی ہے. مگر اس کا ویکنیس کیا ہے, ہر قسم کی جاب کے لیے جو ہے فیزیبل نہیں ہے. کچھ جابس ہیں جس میں پروڈکشن میئر کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرا یونٹ پروڈیوس کیے, جیسے سیلز مین ہے اس نے ایکسٹرا جو ہے یونٹ سیل کیے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے آپ اسے پیس ریٹ دے سکتے ہیں. مگر کچھ مینیجریل ورکر ہیں جن کا کام سپرویژن اور لیڈرشپ رول پہ ہیں تو ان کی اس طرح آؤٹ پٹ میجر نہیں کی جا سکتی. میرٹ بیس پہ بیسڈ آن پرفارمنس اپریزل ریٹنگ. اس میں یہ ہوتا ہے جس کی پرفارمنس اے ہوگی اس کو زیادہ پے کریں گے, جس کی پرفارمنس ریٹنگ بی کیٹیگری میں ہوگی اس کو کم ریس دیں گے سیلری کا. گیپ بٹوین ایوریج اینڈ ٹاپ پرفارمنس انکریزنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایوریج پرفارمنس ہوتے ہیں اور ٹاپ پرفارمنس ہوتے ہیں ان کے جو گیپ میں پے ڈفرینس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ ویکنیسز کیا ہیں اس کی, ویلیڈیٹی آف سسٹم بیسڈ آن اینول اپریزلز. پے پول کین بی اسمال, یونین اسٹرانگلی ریزسٹ. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بائسز بھی آ سکتے ہیں
کے پرفارمنس اپریزل پروسیس میں کوئی سسٹم میں بائسز ہیں یا انڈیویجول سپروائزر لیڈر کا کسی خاص امپلائی کے ساتھ خاص تعلق ہے یا وہ اس کی گڈ بکس میں تو وہ اس کی ریٹنگ اچھی کر دیتا ہے تو جس کی وجہ سے جو ایکسٹرا انکریمنٹ لگتا ہے یا الگ سے اس کو بونس ملتے ہیں بیسڈ آن پرفارمنس. تو اسی طرح کچھ جو ہے تو یونین جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہیں اس طرح کی جو ہے میرٹ بیس پے کو, کیونکہ اس میں پھر جو مینپولیشن ہے لیڈر کے پاس زیادہ آ جا سکتی ہے, اس کے پاس زیادہ پاور آ سکتی ہیں کہ کسی کو oblige کرنا ہو تو اسے ہائیلی پے کر دے, اور تو اس طرح یہ ویکنیسز ہیں. بونسز ریوارڈ ریسنٹ پرفارمنس, ویکنیسز امپلائی کنسیڈر دس پے. بونس یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ایک سیلری پے کر دی جاتی ہے, جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اسے اچھا جو ہے ایک ایکسٹرا سیلری یا کوئی منیمم جو اماؤنٹ ہوتی ہے سیٹ اماؤنٹ وہ پے کر دی جاتی ہے. مگر اس کا ویکنیسز کیا ہے کہ یہ انڈیویجول بیسیکلی اس کو بھی اپنے پے کا حصہ سمجھتے ہیں, کنسیڈر دس ایز اے پے. وہ سمجھتے ہیں یہ ایکسٹرا کوئی چیز نہیں, یہ ہماری پے ہی ہے جو ہم نے ایفرٹ کیے تو اس کے سلے میں ہمیں ملا ہے. ٹائپس آف اسکل بیسڈ پروگرام also known as competency or knowledge based pay, sets pay based on skills or number of jobs an employee can perform. یہ ایک اور کنسیپٹ ہے, اس میں کیا ہے اسکل بیسڈ ہوتا ہے کہ انڈیویجول کے پاس کیا اسکلز ہیں, کتنا کوالیفائڈ ہے, اس کو کتنے اسکلز اس کی مطلب مینس کمپیٹنسیز لیول کیا ہے, کتنے ورائٹی آف اسکلز وہ پرفارم کر سکتا ہے, اکارڈنگلی اس کو اسکلز کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, اسکلز کی اکارڈنگلی پے سیٹ کی جاتی ہے. Profit sharing کیا ہے, organization wide programs that distribute compensation based on some established formula designed around a company's profitability. Dear students, جو مالٹا نیشنلز کا آرگنائزیشنز ہیں یا اور کوئی بڑی آرگنائزیشنز ہیں بیسیکلی اپنے پروفٹ میں جو ہے شیئر دیتی ہیں اپنے انڈیویجولز یا امپلائیز کو. بہت جو ہے بڑی کمپنیز کا اگر ہم نام لیں, مائکروسافٹ, ایپل وغیرہ, ان کے اور بھی اس طرح کی بہت سی بڑی کمپنیز ہیں جن کے جو ہے پے سے زیادہ ان کے جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ ان کو انسینٹیو یا پروفٹ شیئرنگ کی مد میں زیادہ مل جاتے ہیں. ملین ڈالرز جو ہیں یا یوروز جو ہیں ان کو سیلری کے علاوہ صرف اس وجہ سے مل جاتے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن نے پروفٹ ارن کیا ہوتا ہے اسپیسیفک ٹائم فریم میں. Gain sharing, an incentive plan in which improvements in group productivity determine the total amount of money that is allocated. It is basically based on the group performance and productivity. جتنا پروڈکٹیو ہوگا گروپ اتنی اس کو ایلوکیشن زیادہ ہوگی, اس کو اتنا گین دیا جائے گا. امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانس, کمپنی اسٹیبلش بینیفٹ پلانس ان وچ امپلائیز ایکوائر اسٹاک ایز پارٹ آف دیئر بینیفٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو اچھے پرفارمرز ہیں ان کو آپشن دیتی ہے کہ آپ ان کے جو کمپنیز کے اسٹاکس ہیں وہ ارن کریں, وہ اون کریں ایٹ اے منیمم پرائز. ان کو آپشن دیتے ہیں کہ وہ بائی کریں اسٹاک کمپنی کے اسٹینڈرڈ یا نامینل ریٹ پہ. ٹو سم ایکسٹینٹ ویریبل پے ڈز انکریز موٹیویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی. ویریبل پے جو انسینٹیو, پروفٹ شیئرنگ اور جو گین شیئرنگ اور امپلائی اسٹاک اونرشپ پروگرام ہے, یہ جو ہے امپلائیز کو موٹیویٹ کرتی ہیں, اس کی پرفارمنس کو انکریز کرتی ہے اور اس کی سیٹسفیکشن لیول کو انکریز کرتی ہے. تو اب جیسے امپلائی اسٹاک آنرشپ پروگرام کی ہم بات کریں یا پلان کی بات کریں تو اس میں یہ کہ امپلائیز کو جو ہے اچھا پرفارم کرے گا تو اسے اسٹاک کا آپشن دیا جاتا ہے کہ وہ شیئرز اس کی پرچیز کرے اسٹاک. تو اس میں مینز کہ اس کو ایک انوالومنٹ دی جاتی ہے, کمپنی کی آنرشپ دی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ بھی اچھا کام کرے, کیونکہ اگر کمپنی اچھا پرفارم کرے گی, اسٹاک مارکیٹ میں اس کی پرائسز ہائی ہوں گی شیئرز کی, تو الٹیمیٹلی اس کو جو اسٹاک یا شیئرز اس نے اپنے پاس رکھے ہیں اس کے جو ہے اس پہ اس کو زیادہ پروفٹ ملے گا. تو یہ ایک طرح کا اس کو انوالومنٹ ہے بیسیکلی کہ کمپنی اپنے اس کو آنرشپ پرووائڈ کر رہی ہے کہ کمپنی کے وہ شیئرز لے تاکہ الٹیمیٹلی امپلائیز کو انسینٹیو یا موٹیویشن ہوگی کہ وہ اور اچھا کام کریں تاکہ اس کمپنی فیل نہ ہو, ادروائز اس کو نقصان ہوگا اگر کمپنی کے شیئرز ڈاؤن جائیں گے. اگر اچھے پرفارم کرے گی کمپنی تو دیٹ مینلی ڈیپینڈ آن دی پرفارمنس آف انڈیویجول. تو جو اس کے پاس اسٹاک ہیں, شیئرز ہیں, اس کی پرائس بڑھے گی تو اس کو بھی ارننگ میں اضافہ ہوگا. Benefits of skill-based plans: provide staffing flexibility, facilitate communication across the organization, lessen protection of territory behaviors, meet the needs of employees for advancement, lead to performance improvement. So these are the benefits of the skill-based pay plans. Drawbacks کیا ہیں؟ Lack of additional learning opportunities, continuing to pay employees for obsolete skills. اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکلز جو اب فار ایگزامپل
ایک زمانہ تھا کہ کمپیوٹر اسکلز جس کے پاس ایم ایس آفس اور یہ اسکلز ہوں یا کمپیوٹر آپریٹنگ جو سسٹم کے جو آپریٹ کرنے کے اسکلز ہوں کمپیوٹر ریلیٹڈ اسکلز ہوں انہیں ہائیلی پے کیا جاتا ہے کیونکہ ایکسٹرا اسکلز ہیں. مگر اب یہ ہے کہ وہ اسکلز ایک منیمم اسٹینڈرڈس ہو گئے کہ ہر جاب میں کسی نہ کسی امپلائی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے لیول آف اسکلز ہونا چاہیے, کمپیوٹر اسکلز ہونے چاہیے. مگر آبسلیٹ اسکلز ہو جاتے ہیں, ایون دین امپلائی یا انڈیویجول جو ہے انجوائے کرتا ہے ایکسٹرا سیلری بیکاز آف دیٹ اسکلز. پیئنگ فار اسکلز آف نو امیڈیٹ یوز ٹو دی آرگنائزیشن. اب کچھ اسکلز ایسے ہیں جس کا امیڈیٹ اس جاب میں ضرورت نہیں ہے یا آرگنائزیشن کا ایسا بینیفٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی کو کوئی لینگویج آتی ہے, ایکسٹرا لینگویج آتی ہے, ایڈیشنل جرمن آتی ہے یا اور اس طرح کوئی لینگویجز آتی ہیں, ملٹی لینگویج اسکلز ہیں اس کے پاس, مگر آرگنائزیشن کا بینیفٹ نہیں ہے, مگر آرگنائزیشن اسے ایکسٹرا پے کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے کلچرل ٹالرنس یا لینگویج اسکلز ہیں تو اس وجہ سے اسے زیادہ پے کریں. پیئنگ فار اے اسکل ناٹ فار پرفارمنس آف دی اسکلز. تو یہ بیسیکلی ایک ڈرا بیک ہے کہ اسکل کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے نہ کہ یہ اسکلز کی اپلیکیشن یا اس کی پرفارمنس کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے. واٹ بینیفٹس ٹو آفر فلیکسیبل بینیفٹس. This is very important. Employees tailor their benefit program to meet their personal needs by picking and choosing from a menu of benefit options. Modular plans کا ہوتا ہے pre-designed benefit package for a specific group of employees. Core plus plans are core of essential benefits and a menu-like selection of other benefits options. Flexible spending plans allow employees to use their tax-free benefit to purchase benefits and pay service premiums. بیسیکلی جو فلیکسیبل بینیفٹس کا کانسیپٹ ہے یہ بیس کرتا ہے کہ ہر انڈیویجول کی الگ نیڈ ہوتی ہے. تو ایک طرح کے بینیفٹ تمام امپلائیز کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امپلائیز ضروری نہیں ہے کہ موٹیویٹ ہوں. فار ایگزامپل ایک ہے کپل ہیں, دونوں کام کریں, ہسبینڈ اور وائف دونوں کام کریں, تو مے بی اس کے لیے جو ہے میڈیکل جو فیسلٹی ہے امپلائی کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو کیونکہ اس کو وائف کی طرف سے بھی میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو اگر اس کو اس جو وائف ہے اس کو فلیکسیبل ٹائمنگ دے دی جائے کہ آپ اپنے فلیکسیبل ٹائمنگ کو چوز کریں, اسکیجول کریں اپنے ورک کو, تاکہ آپ اپنے بچوں اور اپنے جو ہسبینڈ بھی آپ کے کام کریں, وائف بھی کام کری تو اپنے گھر کو مینیج کر سکیں, تو وہ اس کے لیے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ بینیفٹ ہے نہ کہ یہ کہ اسے میڈیکل بینیفٹ دے کے دیا جائے. اسی طرح کل ہے جن کے جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ میڈیکل بینیفٹس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا جو انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں, مگر کچھ لوگ ہیں جو فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں, تو وہ پریفر کریں گے کہ یار ان کو میڈیکل فیسلٹیز ہو, تو وہ ان کے لیے امپورٹنس زیادہ ہوگی اس کی, یا ان کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے آرگنائزیشن کو جنہیں پے کرے تو اس طرح کے بینیفٹ ان کے لیے زیادہ امپورٹنس ہوگے. جیسے کہ ہم نے موٹیویشن میں بات کی کہ وہ چیز ریوارڈ کی جائے جسے انڈیویجول ورتھ بھی کریں اور ویلیو بھی کریں جب بھی موٹیویٹ ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی فلیکسیبل بینیفٹ کا کہ بیسڈ آن نیڈ آف دی انڈیویجول یا امپلائی اس کی جو ہے بینیفٹ جو ہے آپشن دیا جائے کہ وہ چوز کرے. ہاؤ ٹو بلڈ ریکگنیشن پروگرام. انٹرنسک ریوارڈز اسٹیمولیٹ انٹرنسک موٹیویشن. پرسنل اٹینشن گیون ٹو امپلائیز. پرسنل اس کی جو ہے اس کو اٹینشن دی جائے. اپروول اینڈ اپریسیشن فار اے جاب ویل ڈن. پریز ماڈل کے اپریشیٹ کیا جائے اچھا کام کرنے پہ, چھوٹے چھوٹے کام پہ اسے شاباش دی جائے. گروئنگ ان پاپولیرٹی اینڈ یوزیج. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پاپولر ہو رہا ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی بڑھ رہی ہے. بینیفٹس آف پروگرامز. fulfill employees' desire for recognition, inexpensive to implement, encourage repetition of desired behaviors. اس طرح کے پروگرامز کا جو ہوتا ہے ریکگنیشن یا اپریسیشن پروگرام ہوتا ہے وہ بیسیکلی امپلائیز کو جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈیزائرڈ بیہیویئر کو انکریج کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کریں, اور ان ایکسپینسو ٹول ہے یہ بیسیکلی. ڈرا بیکس آف پروگرامز. سسپیٹیبل ٹو مینیپولیشن بائی مینجمنٹ. اس میں یہ کہ مینیپولیشن آف بائی مینجمنٹ اس میں آ سکتی ہے جس کے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ مینیجرز یا لیڈر اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ کوڈ بی دی ڈرا بیکس آف پروگرام. ان اوور آل اپریسیشن ریکگنیشن پروگرام از انیکسپینسو موٹیویشنل ٹول. تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے, پراپر طریقے سے اپلائی کرنا چاہیے, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو ریکگنائز کرنی چاہیے ان کی ایفرٹس کو. جیسے اینول میٹنگ میں کسی کو جو ہے بیسٹ امپلائی آف دا
ایئر کا ایوارڈ دیا جائے یا اس کے اعزاز میں جو ہے ڈنر ارینج کیا جائے. اس طرح کے ایونٹ جو ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں انڈیویجول کو, امپلائز کو. گلوبل امپلیکیشنز کیا ہیں جو ہم نے دیکھا کانسیپٹ آف موٹیویشن اور اس کی اپلیکیشن میں؟ جاب کریکٹرسٹکس اینڈ جاب انریچمنٹ, انکنسسٹنٹ ریزلٹس اکراس کلچر. اس میں جو اکراس دی کلچر, ڈفرینٹ کلچرز میں جو ان کی جو ہے اپلیکیشن ہے وہ جو ہے کنسسٹنٹ ریزلٹس نہیں ہے. بیسیکلی ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ڈفرینٹ نارمز اور ویلیوز کے ساتھ جو ہے جاب پہ آتے ہیں. تو اس میں کچھ جگہوں پہ جاب انریچمنٹ اتنی جو ہے اس سے امپلائی موٹیویٹ نہیں ہوتے بلکہ اس کو ایز اے ایڈیشنل رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں. جیسے جیپنیز کلچر ہے فار ایگزامپل, ادھر پرماننٹ لائف ٹائم امپلائمنٹ ہے, تو اس کیس میں بھی ان کے لیے وہ جاب انریچمنٹ ہے وہ ایڈیشنل برڈن ہو ان کے لیے. ٹیلی کمیوٹنگ, یو ایس ڈز دس مور بٹ EU ورکرز آر انٹرسٹڈ ان اٹ. یو ایس میں زیادہ یہ کانسیپٹ آ رہا ہے مگر یورپی یونین میں ابھی اتنا پاپولر نہیں ہے, بٹ ورکرز, انٹلیکچوئل نالجبل ورکرز آر انٹرسٹڈ ان اٹ. ویریبل پے, ناٹ مچ ریسرچ اویلیبل بٹ سم پاسبل ہائپوتھیسز آن ریلیشن شپ. اس کا لنک ہے ویریبل پے کا جو ہے انسینٹیوز کا جو ہے موٹیویشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, بٹ دیر نیڈ ٹو بی مور ریسرچ ٹو بی ڈن آن دس ایشو ایز ویل. فلیکسیبل بینیفٹس, دس کانسیپٹ از بیکمنگ مور پریولنٹ گلوبلی. یہ کانسیپٹ جو ہے اسپیشلی جس میں ورک فورس ڈائیورسٹی ہے, جن آرگنائزیشنس میں ڈفرینٹ کلچرس کے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے, ڈفرینٹ نیڈس کے لوگ کام کریں, تو ان کی اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس جو انہیں آپشن دیا جاتا ہے کہ بینیفٹ کو سلیکٹ کریں اپنے. امپلائی بینیفٹس کیا ہیں؟ پریکٹسز مسٹ بی ماڈیفائڈ ٹو میچ کلچر. جو بھی امپلائی کو بینیفٹ کیا جائے اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو وہ کلچر سے ہیں کنسسٹنٹ ہوں, میچ کرتے ہوں, اور اس کلچر کو دیکھتے ہوئے جو بھی جو ہے امپلائی ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں یا امپلائی انوالومنٹ پروگرامس ہیں جس میں ویریبل پے ہے, ٹیلی کمیٹنگ ہے, جاب انریچمنٹ ہے, جاب کریکٹرسٹک ماڈل ہیں یا فلیکسیبل بینیفٹس ہیں, ان کو کلچر کو دیکھتے ہوئے ان کو اپلائی کرنا چاہیے. مینیجریل امپلیکیشنز, کہ یہ جو کانسیپٹ ہیں بیسیکلی موٹیویٹ امپلائیز, ریکگنائز انڈیویجول ڈفرینسز. یہ اس سے یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے انڈیویجول نیڈ اور ڈفرینسز کے ساتھ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے. تو یہ ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز کو ریکگنائز کرنا چاہیے مینیجرز کو, لیڈر کو, اور بیسڈ آن دیئر نیڈس ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے یا ان کو بینیفٹس آفر کرنے چاہیے. وہ بینیفٹس یا ریوارڈ دینے چاہیے جن کو وہ ویلیو بھی کریں, جب بھی وہ اس بیہیویئر کو دوبارہ کریں گے جن کی کانسیکوینسز وہ دیکھتے ہیں کہ ورتھ وائل ہیں. یوز گولز اینڈ فیڈ بیک, اس طرح کے جو پروگرامز ہیں امپلائی ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جائے امپلائیز کو, جاب انریچمنٹ ہیں یا ادر امپلائی انوالومنٹ پروگرام ہیں, تو اس میں گول سیٹ کرنے چاہیے, پراپر کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے, فیڈ بیک دینی چاہیے, مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ آیا وہ گول اچیو کیے بھی ہیں یعنی کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیا جو ہے پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. الاؤ امپلائیز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجنز دیٹ افیکٹ دیم. وہ تمام ڈیسیجن جس سے آرگنائزیشن کے اندر ہو رہے ہیں, جس سے انڈیویجول کی یا امپلائیز کی ورک یا جو ہے نارمل لائف افیکٹ ہوتی ہے, اس میں اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. لنک ریوارڈ ٹو پرفارمنس, تو پرفارمنس کے ساتھ ریوارڈس کو لنک کرنا چاہیے جو بھی اپروپریٹ بیہیویئر کو انڈورس کیا جا سکتا ہے. چیک دی ریوارڈ سسٹم فار اکویٹی. امپورٹنٹ چیز از دیٹ یو شوڈ مانیٹر اور constantly compare or analyze the equity of reward system, کہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کے اندر جو جابس ہیں جو پے کر رہے ہیں, سملر نیچر آف جابس ہیں, سملر ان پٹ چاہیے تو اکویٹیبل پے ہونی چاہیے. امپورٹنس دے کے پے اس کو ہے سیٹ کرنی چاہیے کہ کس جاب کی کیا کریٹیکل یا اسٹریٹجک جو ہے پوزیشن ہے آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے, اکارڈنگلی اس کی پے بھی ہائی ہونی چاہیے. اسی طرح انڈسٹری کے اسٹینڈرڈس دیکھنے چاہیے جس میں پے سرویس کر سکتے ہیں. دا پرپز از دیٹ کہ امپلائیز کی جو پرسیپشن ہو وہ یہ فیل کرے کہ اکویٹی ہے, اسے جو بھی پے کیا جا رہا ہے, جو بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے, جو بھی انسینٹیو دیے جا رہے ہیں اسے اس میں اکویٹی فیل ہو. جب بھی وہ موٹیویٹ ہوگا, جب بھی وہ سیٹسفائڈ ہوگا, جب بھی اس کی پرفارمنس انکریز کرے گی. ادر ویز ٹو موٹیویٹ انکلوڈ ہیونگ ہائی ایکسپیکٹیشنز آف امپلائیز. جیسے کہ آپ کو پریویس لیکچر میں نے ایگزامپل دی کہ اگر لیڈر کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوں اپنے فالوورز کے بارے میں, وہ ان پہ بلیو کرے, ان کی کیپیبلٹیز, ایبلٹیز اور ان کے جو ہے بلیو کرے کمپیٹنس پہ,
تو وہ ڈیفینیٹلی امپلائیز بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. پرووائڈنگ ریوارڈ دیٹ آر ویلیوڈ, اگین وہ ریوارڈ جن کو ویلیو کرتے ہیں آرگنائزیشن کو, جن کی ضرورت امپلائیز کو جن کو ضرورت ہے وہ دیے جائیں, نہ کہ وہ ریوارڈ دیے جائیں جس کو امپلائی اتنا ورتھ نہیں دیتا, ویلیو نہیں دیتا. اسی وجہ سے جو ہے فلیکسیبل بینیفٹ جو ہے پروگرامز ہیں, آپشنز ہیں کہ چوز کرے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ. ریلیٹنگ ریوارڈز ٹو پرفارمنس, اسی طرح پرفارمنس اور ریوارڈ میں لنک ہونا چاہیے. ہائی پرفارمنس یا جو ہے اپروپریٹ بیہیویئر, ڈیزائرڈ بیہیویئر کو لنک کرنا چاہیے ریوارڈ کے ساتھ, کہ اگر کسی کا بیہیویئر اسے نظر بھی آنا چاہیے کہ اسے اس بیہیویئر کے جو ہے کانسیکوینسز میں ریوارڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ ریوارڈ جو ملا ہے اسے وہ ورتھ بھی دے اور ویلیو بھی کرے, اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہو. ٹریٹنگ امپلائیز ایز انڈیویجولز, ہر امپلائی جو ہے کسی انڈیویجول ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک گروپ آف پیپل ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں, تو آپ ان کو ایک ہی طرح کے بینیفٹس اپلائی کر دیں ان پہ, تو وہ ہر ایک کو موٹیویٹ نہیں کریں گے. ہر ایک کی موٹیویشنل نیڈ ڈفرینٹ ہے, تو ہر انڈیویجول کو امپلائیز کو ایز اے انڈیویجول ٹریٹ کریں, اور جب ہی موٹیویشن کے جو کانسیپٹس ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اپریشیٹ اینڈ پریز, dear student, this is the last and the most important thing is that appreciate and praise. No doubt money is important, no doubt job جو ہے itself is important, job کی position importance ہے, promotion, career development, personal development, ہر چیز کی importance ہے امپلائیز کی موٹیویشن میں. مگر اپریسیشن اینڈ پریز, کسی کی اچھے تعریف کر دینا, کسی کے اچھے کام کو سراہنا, اس کو لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا موٹیویشنل ٹول ہے اور ان ایکسپینسو ٹول, اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور لیڈر کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. ڈسکشن کوسچن فار یو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ جابس کین بی ری ڈیزائن ٹو موٹیویٹ امپلائیز. تو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ڈفرینٹ جو ہے جاب ری ڈیزائن کے جو ہے ڈفرینٹ ماڈلس کو. وائی امپلائیز بی انوالو ان ڈیسیجن میکنگ پروسیس. ڈیفینیٹلی جب امپلائیز کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جاتا ہے تو وہ انکریج ہوتے ہیں, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی ویلیو ہے, امپورٹنس ہے آرگنائزیشن میں. دیٹس وائی دے آر مور سیٹسفائڈ اینڈ موٹیویٹڈ. ڈسکرائب ڈفرنٹ ٹائپس آف امپلائیز انوالومنٹ پروگرامز, گین شیئرنگ, پروفٹ شیئرنگ, امپلائی اسٹاک اونرشپ پلانز, اور اس طرح کے اور پلانز ہیں جو امپلائیز جو آرگنائزیشن امپلائیز کو پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ان کی انوالومنٹ ہو اور ان کی جو کمٹمنٹ بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ, ان کی آرگنائزیشنل لائلٹی کریٹ ہو, وہ سیٹسفائڈ ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کریں. واٹ از دی رول آف ریوارڈ سسٹم ان امپلائی موٹیویشن. تو ریوارڈ جو بھی ہو اس کو لنک کرنا چاہیے پرفارمنس کے ساتھ. امپلائیز جو ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں جب وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جو ریوارڈ ہیں ایکویٹیبل ہیں, ان کی نیڈ کو سیٹسفائی کریں, تو وہ موٹیویٹ ہوں گے. سو ریوارڈ سسٹم از ویری کریٹیکل فار امپلائی موٹیویشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ناؤ وی سم اپ. In this lecture we discuss the job characteristics model, جس میں ہم نے ٹاسک سگنیفیکینس, ٹاسک آئیڈینٹیٹی اور اسی طرح 5 ڈائمینشنز ڈسکس کی. ہم نے جاب ری ڈیزائننگ کی بات کی جس میں جاب روٹیشن, جاب انلارجمنٹ, جاب انریچمنٹ ہے. یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ویز ہیں جاب کو آرگنائز کرنے کا, جس کو ہم ڈیورنگ دی جاب ڈیزائن ان کو ہم ڈفرینٹ ٹاسک اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس جاب سے مینز لیول آف آؤٹ پٹ, یا کیسے اس کو کمپیٹیٹیو یا جاب کو چیلنجنگ بنانا چاہتے ہیں تاکہ امپلائیز موٹیویٹ ہو. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں جاب روٹیشن کی ہم نے بات کی. تو جاب انریچمنٹ, یہ بیسیکلی موٹیویشنل جو ہے کانسیپٹس ہیں کہ امپلائیز کو بیسیکلی موٹیویٹ کیا جائے, اس کی جاب اس طرح ڈیزائن کی جائے کہ وہ اس جاب کو کرتے ہوئے جو ہے چیلنجنگ فیل کرے, اس کو ویزیبل آؤٹ پٹ پتہ ہونے چاہیے, آؤٹ کم پتہ ہونے چاہیے, اور اس کی جو جاب کی ایک امپورٹنس ہو, مونوٹونس نہ ہو, بورنگ نہ ہو, اور اسی طرح اس کی ٹاسک سگنیفیکینس ہو. تو اس کی اس میں اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو, اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو, اس کو کریئر گروتھ نظر آئے. امپلائی انوالومنٹ اینڈ موٹیویشن, ہم نے بات کی ڈسکس کی ڈیٹیل میں اس پہ انوالومنٹ میں کیوں ضروری ہے امپلائی کی, اور موٹیویشن سے کیا لنک ہے. ڈیفینیٹلی ڈیئر اسٹوڈنٹس, امپلائی انوالومنٹ از ویری مچ نیڈیڈ فار موٹیویشن آف امپلائیز. جتنا انوالو ہوگا امپلائی ڈیسیجن میکنگ میں, اس کو اپنی جاب پہ کنٹرول دیا جائے گا, اٹانومی دی جائے گی, اتنا ہی وہ موٹیویٹ ہوگا.
ٹائپس آف ویریبل پے پروگرامس اینڈ امپلائی موٹیویشن. تو اسی طرح ویریبل پے پلانس ہیں جو امپلائز کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم نے اس میں ڈسکس کی ڈفرینٹ پیس ریٹ, گین شیئرنگ, پروفٹ شیئرنگ اور اس طرح کے اور کانسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے. شو ہاؤ فلیکسیبل بینیفٹ ٹرن بینیفٹس انٹو موٹیویٹرز. ہم نے اس پہ بڑا ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ فلیکسیبل بینیفٹس کیوں ضروری ہیں. ایک ہی طرح کے بینیفٹ تمام انڈیویجولس کو نہیں دیے جا سکتے. بیسیکلی ہر بندے کی ایک انڈیویجول نیڈس ہوتی ہیں اور انڈیویجول ڈفرینسز ہیں بندوں میں. تو بیسیکلی دا پرپز آف بینیفٹس ٹو موٹیویٹ امپلائز. اگر انہیں فلیکسیبلٹی دیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ, وہ انہیں آپشن دیں گے کہ وہ اسپیسیفک بینیفٹ چوز کریں فرام مینی آف بینیفٹس, تو وہ بیسیکلی مور کمیٹڈ ہوں گے اور مور موٹیویٹڈ فیل کریں گے, کیونکہ وہ بینیفٹس اس کی ایکچوئل نیڈ کو سیٹسفائڈ کر رہا ہوگا, جو اس کے لیے ایک موٹیویشنل افیکٹ ہوگا. سو فلیکسیبل بینیفٹ پلانز ہونے چاہیے تاکہ انڈیویجول اپنی مرضی سے بینیفٹ چوز کر سکیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. آئیڈینٹیفائی دی موٹیویشنل بینیفٹ آف انٹرنسک ریوارڈز. اس پہ بھی ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.